وہ معمول کی طرح کا ایک عام سا دن تھا اور وقت دفتر میں معمول کا ایک تھکا دینے والا دن گزارنے کے بعد گھر واپسی کا تھا۔ معید کے لیے تو شاید اس واپسی میں بھی کوئی خاص کشش نہیں تھی۔ اس کی واپسی پر کسی گھر کے کھلے دروازے تھے اور نہ کسی گھر کے مکینوں کی منتظر نظریں اس کا سامنا کرنے والی تھیں۔ گزشتہ 3 سالہ سے وہ ایک کثیر المنزلہ عمارت کے جس چھوٹے سے فلیٹ میں رہائش پذیر تھا، اس کا تالا اسے اپنی واپسی پر خود ہی کھولنا پڑتا تھا، جہاں فلیٹ کی تنہائی اور خاموشی اس کی منتظر رہا کرتی تھی۔ شاید اسی لیے اکثر اس کا دل چاہتا تھا کہ دفتر سے گھر واپسی کا سفر طویل ہو جائے اور وہ یوں ہی کسی مختلف سٹاپس پہ اترنے اور چڑھنے والوں کے چہرے دیکھتا، ان چہروں کو پڑھتا اور چہروں سے عیاں کہانیاں سمجھتا رہے۔ انہی چند سالوں میں جب سے وہ اس شہر میں نوکری کرنے آیا تھا، اس نے خود میں اس صلاحیت کو دریافت کیا تھا۔ اب چہروں کو پڑھ کر شخصیتوں اور ان میں چھپی کہانیوں کے بارے میں اس کے اندازے کس حد تک درست ہوتے تھے۔ اس کی اسے پرواہ بھی نہیں تھی، وہ تو بس اتنا جانتا تھا کہ اسے اس مشغلے میں مزہ آتا تھا اور اس مشغلے میں مصروف ہو کر وہ کچھ دیر کے لیے بھول جاتا تھا کہ واپسی پر بند دروازہ، خاموشی اور تنہائی اس کی منتظر رہتی تھی۔ اس روز بھی بس میں بیٹھ کر اس نے اپنے آس پاس نظر ڈالی۔ اپنے سامنے، پیچھے، آگے بیٹھے چہروں میں سے اکثر سے تو اب تک وہ مانوس ہو چکا تھا، گو آشنائی کا دکا سے ہی تھی۔ اس وقت بس میں سوار ہونے والوں میں زیادہ تر دفاتر سے گھر واپسی والے ہی ہوتے تھے۔ بیک وقت اپنے لیپ ٹاپ، بیگز اور لنچ باکسز کے فیتے سنبھالتے، انہیں پشت اور کندھوں پر لٹکانے کی جدوجہد میں مصروف بس میں سوار ہوتے لوگ، ان میں سے اکثر کے چہروں پر تھکاوٹ اور اکتاہٹ کے آثار جھلکتے تھے۔ ایک طویل تھکا دینے والے دن کے بعد جلد سے جلد گھر واپس پہنچ جانے کی بے قراری کے آثار بھی نمایاں ہوتے تھے۔ کچھ نوجوان زندہ دل خوش باش اپنے ساتھ بس میں سوار ہونے والے اکا دکا کلیگ سے خوش گپیوں میں مصروف کہے لگاتے، ارد گرد نظر آنے والے لوگوں پر جملے کستے، ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے، ہنستے مسکراتے بھی نظر آتے تھے، اگرچہ ان کی تعداد قلیل ہوا کرتی تھی۔ اس روز بھی وہ مسافروں کے چہرے پڑتا، مختلف سٹاپس پہ لوگوں کو اترتے چڑھتے دیکھتا سفر کا یہ دورانیہ گزار رہا تھا۔ اسی دوران وہ سٹاپ پہ آ گیا جہاں ایک ادھیڑ عمر صاحب اپنے لیپ ٹاپ کا بیگ اور لنچ باکس سنبھالتے بس سے اترتے اور وہ لڑکی سوار ہوتی تھی جو خواتین کے لیے مخصوص روایتی پیشہ ورانہ سیاہ پتلون، سیاہ بلیزر اور درمیانی ہیل کے سیاہ جوتوں میں ملبوس اپنا شولڈر بیگ کندھے پہ لٹکائے ہوتی، اور جسے اکثر کوئی خالی سیٹ نہیں ملتی تھی اور جو سیٹوں کے درمیان چھت سے جڑے راڈ کے ساتھ لٹکتے ہولڈرز میں سے ایک پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے اس وقت تک کھڑی رہتی جب تک کسی سواری کے اترنے پر اسے سیٹ خالی نہ ملتی، یا پھر معید جیسا کوئی لڑکا اس کے لیے اپنی سیٹ خالی کر کے اسے پیش نہ کر دیتا۔ اس دن روزانہ کی طرح اس لڑکی کو بس میں سوار ہوتے دیکھ کر معید کے اعصاب کا تناؤ جیسے یکدم ڈھیلا پڑنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر اسے سیٹ پیش کرتا، اس نے دیکھا سامنے والی سیٹ پر بیٹھی 2 لڑکیوں نے ذرا سا سکڑ کے اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے اس سے اپنے ساتھ بیٹھنے کی پیشکش کی اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اس سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس لڑکی نے کوئی چٹتی سی نظر معید پہ ڈالی جو اسے بیٹھتے دیکھ کر کندھوں کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا رہا تھا۔ معید کو یوں ریلیکس ہوتے دیکھ کر وہ مسکرا دی تھی۔ جواباً معید بھی مسکرایا تھا اور دلچسپی سے اس بظاہر غیر دلچسپ لڑکی کی سنجیدہ شخصیت کے مطالعے میں مصروف ہوا، جو اب اپنے گرد و نواز سے بے نیاز اپنا فون کھولے اس کی اسکرین پہ کچھ دیکھنے میں مگن تھی۔ اس دوران اس نے دوبارہ نظر اٹھا کر معید کو اپنی جانب دیکھتا پایا تھا اور دونوں بار ہی مسکراتی تھی۔ معید اور وہ لڑکی جس کا نام زارا تھا گزشتہ کئی مہینوں سے شام کی ایک ہی بس کے ہم سفر چلے آ رہے تھے اور اب تک ایک دوسرے کے چہروں سے مانوس ہو چکے تھے۔ ان دونوں کی کہانی اسی طرح ایک عام سی کہانی تھی جیسی ہم مطالعے کے شوقین لوگوں کو کسی رسالے، کسی ٹی وی ڈرامے یا پھر کسی ناول میں پڑھنے اور دیکھنے کو مل جایا کرتی ہے۔ زارا معید سے 2 سٹاپ پہلے بس سے اترتی تھی اور وہ ایک گرم حبس بھری شام تھی جب معید پہلی بار بلا ارادہ زارا کے سٹاپ پہ اتر گیا تھا۔ زارا کے اپنی سیٹ سے اٹھ کر بس کے دروازے پر پہنچنے تک اس کا سٹاپ پہ اترنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی زارا بس سے نیچے اتری، وہ جیسے میکانکی انداز میں بنا سوچے سمجھے اپنی سیٹ سے اٹھ کر دروازے کی طرف لپکا تھا۔ زارا بس سے اترنے کے بعد اوور ہیڈ برج کی سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی، غالباً اسے سڑک کی دوسری طرف جانا تھا۔ معید اس سے فاصلہ رکھ کے آہستہ قدموں سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ سیڑھیاں چڑھ کر برج پہ چلتے ہوئے اس کے قدم قدرے تیز رفتار ہوئے۔ وہ برج پہ چلتے لوگوں کی بھیڑ میں زارا کا تعاقب کھونا نہیں چاہتا تھا۔ دوسری طرف کی سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ سڑک کے کنارے چلنے لگی تھی اور پھر چلتے چلتے اچانک رک گئی تھی۔ غالباً اسے اس غیر محسوس تعاقب کا احساس ہو گیا تھا۔ اپنے چلتے قدم روک کر اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تھا۔
معید اپنی جگہ پہ رک گیا اور گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے پکڑے جانے پہ شرمندہ تھا۔ وہ خود بھی اس بے وجہ تعاقب کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ رک کیوں گئے؟ زارا نے قدرے بلند آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ جواب میں معید نے بیچارگی کے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ میرا نام زارا ہے اور میں تازہ پھولوں کی ایک بڑے چین آف سٹورز میں سے ایک سٹور پر سیلز مینیجر کی جاب کر رہی ہوں، اور تم؟ وہ معید کی رہنمائی کرتی ہوئی اسے سڑک کے کنارے ایک چھوٹے سے پارک میں لے آئی تھی، اور اب وہ دونوں اس پارک میں لکڑی کے ہرے بینچ پر بیٹھے تھے۔ ہوس بھری شام رات کی تاریکی میں بدل رہی تھی اور پارک میں نصب پولز کی روشنیاں جگمگانے لگی تھیں۔ میں معید ہوں۔ اس کے لہجے میں اپنی اس غیر ارادی حرکت اور پکڑ لیے جانے کی شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ ایک ملٹی نیشنل سافٹ ویئر کمپنی کی پری سیلز ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہا ہوں۔ اس نے گلا کھنکار کر آواز کی لرزش پہ قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں غالباً اتنے دنوں میں ایک دوسرے سے اتنے آشنا تو ہو ہی چکے ہیں کہ تمہارا یوں میرے پیچھے چلے آنا نہ تو مجھے حیران کر رہا ہے، نہ ہی برا لگ رہا ہے۔ زارا اس کی کیفیت کو سمجھ رہی تھی۔ ہوتا ہے، وہ سر اٹھا کر تاریک آسمان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کے بارے میں اتنے متجسس ہو جاتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ جان لینے کی جستجو ہم سے کوئی غیر ارادی حرکت کرا جاتی ہے، لہٰذا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے دنوں میں اتنا تو جان ہی گئی ہوں کہ تم نظر باز، آوارہ اور برے انسان نہیں ہو۔ معید کو اپنا سانس بحال ہوتا محسوس ہوا، گو وہ اپنی اس غیر اخلاقی حرکت کی شرمندگی سے پھر بھی باہر نہیں نکل پایا تھا۔ میں ادھر قریب ہی رہتی ہوں۔ وہ معید کی کیفیت سمجھ رہی تھی، شاید اس لیے اس نے اس کی توجہ شرمندگی سے ہٹانے کے لیے کہا۔ وہ سامنے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے نا؟ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور معید کی نظروں نے اس کے اشارے کا تعاقب کرتے ہوئے سامنے دیکھا۔ اس میں ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے میرے پاس۔ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ؟ معید نے زیر لب دہرایا۔ میرے لیے بہت کافی ہے۔ اس نے سر ہلایا، گویا وہ بھی یہاں اکیلی رہتی تھی۔ میرے والد میرے بچپن میں ہی ہمیں چھوڑ گئے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل ہلاتے ہوئے کہا۔ چھوڑ گئے ہیں اس سے مراد ان کا انتقال نہیں، امی سے علیحدگی اختیار کر لی تھی انہوں نے، مجھے ڈھنگ سے ان کی شکل بھی یاد نہیں۔ اوہ! معید کسی معمول کی طرح بیٹھا اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کا دماغ اس حیرت میں الجھ رہا تھا جو اسے زارا کے نرم رویے اور پہلی گفتگو میں ہی اپنے بارے میں سب بتانے پہ ہو رہی تھی۔ ہم ساہیوال کے رہنے والے ہیں، ہم مطلب امی، میں اور نادر میرا بھائی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے BBA وہیں ساہیوال سے کیا اور پھر ماسٹرز کرنے امی نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ میں نے MBA یہیں سے کیا ہے، اسی شہر سے، اور پھر مختلف چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے کرتے آج یہاں پہنچی ہوں جہاں کا میں نے تمہیں ابھی بتایا۔ یہ ایک اچھی جاب ہے، معقول کام اور معقول تنخواہ۔ پھولوں سے مجھے ویسے بھی پیار ہے اور یہاں عہدہ بھی معقول ملا مجھے۔ میری زندگی کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور میں پھولوں کے درمیان بھی گھری رہ سکتی ہوں۔ تمہیں کبھی کسی دوست کو، کسی پیارے کو، کسی بہت اپنے کو پھول بھجوانے ہو تو ہماری شاپ سے آرڈر کرنا، تمہیں اس سے بہتر پھول اور ورائٹی کہیں اور نہیں ملے گی۔ معید نے بات کو سمجھے بغیر ہی سر ہلایا۔ باقی میری زندگی اسی روٹین کے ساتھ گزرتی ہے، صبح گھر سے نکل کر شام پڑے واپس آنا، ہفتے میں 2 دن میرا آف ہوتا ہے۔ وہ 2 دن کون سے ہیں یہ تو تم اب تک نوٹ کر ہی چکے ہوگے، کیونکہ تمہاری طرح میرا حف نہیں ہوتا۔ میری صبح کی ٹائمنگز تمہارے ٹائم کے ساتھ میچ نہیں کرتی، اس لیے ہم ایک دوسرے کو صرف واپسی کی بس میں نظر آتے ہیں۔ چھٹی کے دن میں اپنے گھریلو کام نپٹاتی ہوں، یعنی ان دنوں میں بھی میں فارغ نہیں رہتی۔ اور کچھ؟ اس نے بات مکمل کرتے ہوئے معید کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی؟ معید گڑبڑا گیا۔ مطلب کچھ اور جاننے کا تجسس ہو تو وہ بھی پوچھ لو، اپنی طرف سے تو بھائی میں نے سب کچھ بتا دیا۔ نہیں، معید نے سر ہلایا، کچھ نہیں۔ چلو، وہ گہرا سانس لیتی ہوئے بولی۔ تمہارا تجسس تو ختم ہوا، اب میں جاؤں؟ میں بہت شرمندہ ہوں، معذرت خواہ ہوں، معید نے ہمت باندھ کر کہا۔ مجھے یوں آپ کے پیچھے نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن یہ اچانک کیسے ہو گیا مجھے خود بھی سمجھ نہیں آیا۔ یہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہوتا ہے، وہ مسکرائی۔ کبھی کبھار کسی دوسرے کے بارے میں جاننے کے لیے ہم اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ بے چینی ہمیں کچھ بھی کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ نہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، معید نے سر ہلایا۔ یوں تو کوئی بھی آپ کا پیچھا کرتے آپ کے پاس آپ کا تعارف حاصل کرنے پہنچ جائے تو کیا آپ ہر کسی کو اپنے بارے میں بتائیں گے؟ جواب میں وہ کہکا لگا کر ہنس دی۔ معید نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے کبھی اپنے ارد گرد دوڑتی بھاگتی مصروف زندگی پہ غور کیا ہے؟ وہ بولی۔ یہ جو ہم صبح اپنے اپنے کام پہ نکلتے ہیں، بسوں ویگنوں میں سوار ہوتے ہیں، کبھی سوار ہوتے اور اترتے قدموں کو گنا ہے؟ معید تیزی سے اترتے اندھیرے میں جگمگاتی مصنوعی روشنیوں کے سائے میں نظر آتے اس کے چہرے کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ہر کوئی اپنی زندگی کی الجھنوں میں مگن، گزرے موجودہ اور آنے والے وقت کی گرہوں میں الجھا،
مصروف کھڑی کی سوئیوں کے ساتھ بھاگتا نظر نہیں آتا کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے معید کی طرف دیکھ رہی تھی۔ معید نے ناسمجھی کے انداز میں سر ہلایا۔ تو پھر بھلا ایسی مصروف الجھی ہوئی زندگی میں کتنوں کو اتنی فرصت ہوگی کہ کسی اجنبی کے بارے میں جاننے کے لیے اس قدر بے چین ہو جائے کہ غیر ارادی طور پہ اس کا تعاقب کرتا اس تک پہنچ جائے؟ اس نے ابرو چڑھا کر سوالیہ انداز میں دیکھا۔ کسی کو یا شاید صرف کسی ایک کو؟ معید کی طرف سے کوئی جواب نہ آنے پر اسی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، شاید صرف کسی تم جیسے کو ہی۔ لیکن معید جیسے اچانک غائب دماغی کی کیفیت سے نکلا۔ یہاں تو بہت سے لوگ بہت ہی فارغ ہیں، محلوں کے گلی کوچوں میں، دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھے، کالجوں یونیورسٹیوں کے گراؤنڈز میں بیٹھے، اپنے گھروں میں فرصت سے اپنے فون میں مگن، ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیوز بناتے، واٹس ایپ گروپس میں بے مقصد لا یعنی گوسپ کرتے، سوشل میڈیا ایپس پر اسی قسم کے سٹیٹس لگاتے لوگ جن میں سے اکثر کو دوسروں کی شخصیتوں کو جان لینے اور ان کے بخی ادھیڑنے کا کریز ہوتا ہے۔ آپ کا یہ خیال غلط ہے کہ لوگ وقت کی گرہوں میں الجھے ہوئے محض وقت کی سوئیوں کا تعاقب کرتے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو غالباً زندگی کی فرصتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ میں اتنی کم عمر نہیں ہوں جتنی نظر آتی ہوں، وہ ہنسی، اور زندگی کے بارے میں میرا تجربہ تو میری عمر سے بھی زیادہ ہے، لہٰذا یہ مت سمجھو کہ مجھے لوگوں کی اس کیٹیگری کے بارے میں علم نہیں جس کا تم نے ذکر کیا۔ تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ کوئی یا پھر شاید صرف ایک ہی شخص آپ کے بارے میں جاننے کی خواہش لیے آپ کے پیچھے آ سکتا ہے؟ آپ کو میرے ساتھ اتنا نرم رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو مجھے ڈانٹ دینا چاہیے تھا، بلکہ کسی ہیلپ لائن پہ کال کر کے میری مرمت کروانی چاہیے تھی، میرا دماغ درست کروا دینا چاہیے تھا۔ جو میں نے کیا اسے ایک اخلاق سے گری ہوئی لوفرانہ حرکت کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ معید کو خود پہ طیش آ رہا تھا۔ میں ان فرصت کے مارے لوگوں کا تو ذکر ہی نہیں کری بھائی، میں تو اپنے تمہارے جیسے غم روزگار کے چکر میں پڑے گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ لمحہ لمحہ بھاگتے زندگی کے تقاضوں پہ پورا اترنے کی کوشش میں مصروف لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ ہم ایسے لوگوں کو اتنی اور ایسی فرصت کہاں ہوتی ہے کہ دوسروں کے بارے میں متجسس ہو جائیں، بے اختیار ان کا پیچھا کریں تاکہ ان کے بارے میں کچھ جان لیں۔ اس کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ لمحہ بھر کے لیے پھیلی اور غائب ہو گئی۔ کہا نا بس اب پچھتاوے کے اس بیکار احساس سے باہر نکل آؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ خالی تم ہی بس کے مسافروں کے چہرے پڑھتے اور ان کے بارے میں اندازے لگانے کے ماہر ہو؟ جی نہیں جناب، میں خود بھی ایسی ہوں۔ میں نے بھی کئی بار تم پہ غور کر رکھا ہے، تمہارا چہرہ پڑھ رکھا ہے، تمہارے بارے میں کئی طرح کے اندازے لگا رکھے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر معید کو چونکا دیا تھا۔ میرے بارے میں اندازے؟ معید نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ مثلاً کیا؟ مثلاً اس نے لفظ کو لمبا کھینچتے ہوئے معید کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظر معید کے جوتوں پر جا رکی تھی۔ معید نے غیر ارادی طور پر اپنے جوتوں کو دیکھا جن کی سلوٹ زدہ چمڑے پہ گرد تھی۔ مثلاً یہ کہ تم اسی شہر میں کہیں اکیلے رہتے ہو، تمہاری فیملی تمہارے ساتھ نہیں رہتی، تمہارے جوتے، تمہارا لباس، تمہارے پاس لنچ باکس کی عدم موجودگی صاف بتاتی ہے کہ تم یہاں اکیلے رہتے ہو۔ تمہارے چہرے پر چھائی تھکن میں بھی دن بھر کی مصروفیت کے ساتھ تنہائی کا ایک رنگ کھلا نظر آتا ہے۔ جوں بس مختلف سٹاپس پہ رکتی چلتی اپنے آخری سٹاپ کی طرف بڑھتی ہے، تمہاری آنکھوں میں ایک خواہش کا احساس اترنے لگتا ہے، جیسے تم چاہ رہے ہو کہ یہ سفر ختم نہ ہو، مزید طویل ہو جائے۔ معید اپنے بارے میں اس قدر درست اندازے پہ ششدر رہ گیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ میرے سٹاپ کے بعد تمہارا سٹاپ کب آتا ہے، اگرچہ اس کے بعد بس کے روٹ میپ کے مطابق 2 یا پھر 3 ہی سٹاپ باقی رہ جاتے ہیں۔ روزانہ کے سفر میں بس کے سٹاپس کی تفصیل ازبر ہو جانے کے باوجود تم آنے والے سٹاپ کی اناؤنسمنٹ پہ چونک کر روٹ میپ کی طرف آس بھری نظروں سے یوں دیکھ رہے ہوتے ہو جیسے جادو کی کوئی چھڑی اس روٹ پہ مزید سٹاپ نمبر بڑھا دے گی اور سفر مزید طویل ہو جائے گا۔ شام کے اس پہر جلد از جلد گھر پہنچ جانے کی مطمئنی ہجوم میں واپسی کا سفر طویل ہو جانے کی خواہش وہی انسان کر سکتا ہے جو تنہا ہو، جس سے واپسی پہ گھر کا دروازہ بند نظر آنے والا ہو، جس سے گھر میں خوش آمدید کہنے والا کوئی نہ ہو۔ اتنا، معید نے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی، اتنا درست اندازہ آپ نے مجھے حیران کر دیا، جبکہ آپ تو اپنا سٹاپ آنے تک اپنے فون پر مصروف رہتی ہیں، شاید ہی کبھی نظر اٹھا کر اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں گی۔ ٹک باندھ کر کسی کو دیکھتے رہنے والوں کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلے انسان کے اندر لگے قدرتی سینسرز کو محسوس نہیں کر پاتا۔ وہ ہنستی۔ جتنا تم مجھے سمجھتے ہو میں اتنی بھی بے نیاز اور آدم بیزار نہیں ہوں کہ اپنے ارد گرد پر ذرا بھی نظر نہ ڈالوں۔ خیر، اس نے سر جھٹکتے ہوئے معید کی طرف دیکھا۔ اب بات اتنے طول پکڑ ہی گئی ہے تو بتاؤ کیوں ہو تم اتنے تنہا؟ اپنی طرف کی کہانی بھی سنائی ڈالو اب، اس نے پوچھا تھا اور معید نے اپنے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ اس شام اگرچہ گھر واپس پہنچنے کے لیے ایک مختلف بس پکڑنی پڑی تھی
اور گھر پہنچتے پہنچتے رات بھی کافی ہو چکی تھی، لیکن اس شام اس کثیر المنزلہ عمارت کی چوتھی منزل پر واقع اپنے کرائے کے چھوٹے سے فلیٹ کے دروازے کا تالا کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے وہ اندھیرا، تنہائی اور حبس بھری خاموشی روز کی طرح اس پہ گرانی گزر رہی تھی۔ اس کا مزاج اچھا اور خوشگوار ہو گیا تھا اور وہ خود کو ایک بدلا ہوا انسان محسوس کر رہا تھا، ایک ایسا انسان جس سے اچانک کوئی ہم زبان مل گیا ہو، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ایک ہی بس میں واپسی کی یہ ہم سفری دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ ایک دوسرے کے دوست بن جانے کی بنیادی وجہ دونوں کے ملتے جلتے حالات تھے۔ زارا کا اکلوتا بھائی نادر 5 سال پہلے ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس کی امی، جنہوں نے شوہر کی بے وفائی کے بعد اپنے دونوں بچوں کو تنہا پالا تھا، جو ان دونوں کے لیے اونچے خواب دیکھتی عمر گزار رہی تھیں، جوان بیٹی کی یہ دائمی جدائی برداشت نہ کر پائی تھیں اور چند مہینے کے اندر اندر ہی ختم ہو گئی تھیں۔ بھائی اور ماں کی زندگی میں زارا اسی شہر میں پڑھائی کر رہی تھی۔ دونوں کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اس نے ساہیوال میں اپنا گھر بیچا اور اپارٹمنٹ خرید لیا جس میں اب وہ رہ رہی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ وہ جذباتی نوکری بھی کرتی رہی۔ ڈگری ہاتھ آ جانے کے بعد وہ مختلف کمپنیوں کے لیے چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے کے بعد اس اسٹور کی سیلز مینیجر کی جاب تک پہنچی تھی، جہاں اس کے بقول اسے معقول تنخواہ مل جاتی تھی اور اس کا گزارا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا تھا۔ معید کی اپنی کہانی بھی لگ بھگ کچھ ایسی تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد وہ اپنے بڑے بھائی معیز کے ساتھ رہتا تھا۔ معیز اس سے 5 سال بڑا تھا اور ابا کے انتقال کے بعد سے ہی اس کا گارجین بن گیا تھا۔ معیز اور اماں نے مل کے اسے پڑھایا تھا۔ وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے 3 سال میں تھا جب اماں کا اچانک دل بند ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ اماں اپنی زندگی میں ہی معیز کا نکاح سامیہ سے کر چکی تھی، جو ان کی پڑوسی حاجی صاحب کی بیٹی تھی۔ اماں کے چلے جانے کے بعد دونوں بھائیوں کو گھر سنبھالنے اور نوکری پڑھائی کا توازن رکھنے میں مشکل آنے لگی، تو حاجی صاحب نے سادگی سے سامیہ کو معیز کے ساتھ رخصت کر کے ان کے گھر بھیج دیا۔ اس رخصتی کے ساتھ ہی معید کی زندگی کا وہ دور شروع ہوا جس نے اسے تعلیم مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جانے پہ مجبور کر دیا۔ صدا کی ہنسمکھ، محبت بھرا دل رکھنے والی سامیہ، جو شادی سے پہلے معید سے اپنے چھوٹے بھائیوں کا ایسا سلوک رکھتی تھی، شادی کے بعد یکدم ایسی بھابھی میں تبدیل ہو گئی جس سے معید کی بیکاری اور مفت خوری بری طرح کھٹکنے لگی تھی۔ معیز نے اس کی مالی امداد کم کرتے کرتے نہ ہونے کے برابر کر دی اور اسے اپنی باقی کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے خود تگودو کرنا پڑی۔ یوں ہی چھوٹی موٹی پارٹ ٹائم نوکریاں کرتے سماجی تنظیموں کے طلباء فنڈ سے قرض حسنہ لے کر جیسے تیسے ڈگری مکمل کرنے کے بعد فوراً بعد ہی اس اتفاق سے اس ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی۔ اس دوران معیز اور سامیہ کو کینیڈا کی امیگریشن مل گئی، جس کے لیے انہوں نے نہ جانے کب اپلائی کیا تھا۔ معید کو کچھ بتائے بغیر معیز نے گھر کا سودا کر لیا اور اسے اس کے شرعی حق سے کہیں کم رقم تھما کر وہ دونوں کینیڈا چلے گئے۔ اس کے بعد سے اب تک وہ اس کثیر المنزلہ عمارت کی چوتھی منزل کے اس فلیٹ میں تنہا رہ رہا تھا۔ ماں کی موت، بھائی کے رویے اور مسلسل تنہائی نے دنیا اور زندگی میں اس کی دلچسپی بہت کم کر دی تھی۔ وہ جمود اور تنہائی کا مارا ہوا انسان تھا جس کی زندگی ایک عرصے سے ایک ہی دائرے کے اندر گھوم رہی تھی۔ اگرچہ اپنے کام میں اس کا تجربہ ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھ رہا تھا اور اس کی کمپنی ہر سال اس کی بہترین کارکردگی کے مطابق اسے اچھا بونس اور انکریمنٹ بھی دیتی تھی، لیکن آمدنی کا یہ اضافہ اس کے دل کا بوجھ اور ذات کی تنہائی کم کرنے میں کوئی مدد نہیں کر پاتا تھا۔ اس کا حلقہ احباب دفتر کے چند کولیگز اور یونیورسٹی کے زمانے کے اکا دکا ایسے دوستوں پر مشتمل تھا جن سے ملاقات بھی مہینوں بعد ہی ممکن ہو پاتی تھی۔ وہ زندہ دلوں کے شہر کا باسی تھا جہاں رات میں روشنیاں جگمگاتی تھیں اور دن کے اجالوں پر سال کے 12 مہینوں میں باہر کا راج رہتا تھا، لیکن وہ اکیلا تھا اور اپنے اندر کی تنہائی کسی سے بانٹ لینے سے قاصر تھا۔ اسے کبھی کوئی ایسا ہم زبان نہیں ملا تھا جو اس کی رات کے درد کو سمجھ سکے۔ شاید اس لیے وہ زندگی کے اس روٹین کو اپنا مقدر جان کر اسی میں سمٹ کے رہ گیا تھا، اور شاید ہمیشہ یوں ہی تنہا خوشیوں سے آری زندگی گزارے چلے جاتا، جو اگر اس شام بلا ارادہ اس بس کی ہم سفر لڑکی کے پیچھے نہ چل پڑتا، اور اگر جو وہ لڑکی اتنے روشن دل اور دماغ کی مالک نہ ہوتی جو اپنا پیچھا کیے جانے پر ناراض ہونے کی بجائے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہ بڑھا دیتی۔ تمہارے اور میرے حالات میں تو 19-20 کا ہی فرق ہوگا، لیکن زندگی کے بارے میں اپروچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس شام زارا نے معید کو کافی کی دعوت دی تھی اور وہیں بیٹھے باتوں کے دوران اس نے معید کو بتایا تھا، تم حالات کی مار کھا کر زندگی سے دور ہو گئے، لیکن میں نے اس کے الٹ اپروچ اپنا لی۔ تم نے خود سے زیادتی کرنے والوں کی ضد میں ان سے بدلہ لینے کی بجائے یا ان کے سامنے ڈٹ جانے کی بجائے خود کو انتقام کا نشانہ بنا لیا۔ خود اپنی ہی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں، لطیف احساسات اور خوبصورتیوں سے لطف اندوز ہونے کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ بھلا یوں بھی کوئی کرتا ہے؟ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ معید نے اس کی بات سنتے ہوئے اپنے سامنے نظر آتے منظر پہ نظر ڈالی۔
وہ شہر کا مصروف ترین علاقہ تھا جو اپنے ریسٹورانٹس، کیفے، مالز اور شاپنگ سپاٹس کے لیے مشہور تھا۔ شام کے ان لمحات میں یہاں لوگوں کی بھیڑ تھی، اتنی کہ اکثر کو پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ مختلف ریسٹورانٹس اور کیفے کے برآمدے اور آؤٹ ڈور سیٹنگز کے ٹیبل بھرے ہوئے تھے۔ وہاں اتنے لوگ تھے کہ نئے آنے والوں کو جگہ لینے کے لیے انتظار میں کھڑے ہونا پڑ رہا تھا۔ وہ ہفتے کا ایک عام دن تھا جبکہ ویکینڈز پہ اس سے کہیں زیادہ لوگ ادھر کا رخ کرتے تھے۔ یہ علاقہ کیا، اس شہر کے تقریباً ہر علاقے میں ہی زندہ دل باسی یوں ہی سڑکوں، گلیوں اور کوچوں میں زندگی کے رنگ بکھیرے رکھتے تھے، اور خود وہ ان سب لوگوں کے برعکس گہری ہوتی شام میں گھر واپسی پر بس کے آخری سٹاپ کے موٹر سائیکل سٹینڈ میں کھڑی اپنی موٹر سائیکل کو کک مارتے ہوئے سوچتا تھا کہ کیا اسے اتنی بھوک لگ رہی ہے کہ کسی ڈھابے پہ یا تندور پہ جا کر سالن کی پلیٹ اور روٹی کا آرڈر کیا جائے، اور اکثر اسے ایسا ہی لگتا کہ دوپہر میں آفس بوائے سے جو کھانا منگوا کر اس نے کھایا تھا وہ کافی تھا، رات گزری جائے گی۔ اس لیے موٹر سائیکل کثیر المنزلہ عمارت کے احاطے میں کھڑی کر کے وہ اپنے فلیٹ میں پہنچ جانے کے بعد وہ مشکل کپڑے بدلتا، منہ ہاتھ دھوتا اور بستر سیدھا کر کے لیٹ جاتا۔ نیند آنے تک خاموش لیٹا چھت کو گھورتا رہتا، نیند آنے پہ کروٹ بدل کر سو جاتا اور اگلی صبح ایک نئے دن کو رات کرنے میں مصروف ہو جاتا۔ اپنی تنخواہ کا ایک مختصر اور محدود سا حصہ اس کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ سال بھر وہ نئے کپڑے بنواتا، نہ ہی نئے جوتے خریدتا تھا۔ یہ اس کا اپنا خیال تھا کہ اسے ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ فلیٹ کا کرایہ، 2 وقت کے کھانے، دھوبی، نائی، بجلی، گیس کے بل بھرنے کے بعد اس کے اکاؤنٹ میں ہر ماہ اتنی رقم بچی رہتی تھی جو اگلے کئی مہینوں کے لیے کافی ہوتی۔ بونس اور انکریمنٹ کی رقم، وہ ہر مہینے کی بچت اس کے اکاؤنٹ کا بیلنس بڑھائی چلی جا رہی تھی، لیکن وہ اس سے بے نیاز ایک محدود، مخصوص، خشک، بے رنگ زندگی گزارے چلا جا رہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ایک مختصر نظر اپنے موجودہ حالات زندگی پہ ڈالنے کے بعد اس نے زارا کی بات کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کتنی غلط اپروچ ہے۔ زارا نے تعصب سے سر ہلایا، جبکہ یہ زندگی تو تمہیں ایک ہی بار ملی ہے نا، اس سے خود ہی انتقام کی بھیڑ چڑھا دینا کہاں کی دانش مندی ہے؟ میں ایک پوائنٹ لیس زندگی گزار رہا ہوں، عقل اور دانش کا جس میں کوئی گزر نہیں۔ موید کے پاس خود کو نشانہ بنانے کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ کوئی لاجک نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتی۔ زارا نے ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، موید کوئی بات نہیں، تمہاری پوائنٹ لیس زندگی میں میں ایک پوائنٹ بن کر داخل ہو رہی ہوں۔ اب عقل اور دانش کا گزر بھی ہوا کرے گا، اس میں سب سے پہلے تو نکالو اپنا کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ اور بل پے کرو۔ چلو۔ ویٹر سے بل کا فولڈر پکڑتے ہوئے وہ بولی۔ لمحہ بھر کے لیے موید ٹھٹکا۔ بل؟ اس نے دہرایا۔ ہاں بل۔ حیران کیوں ہو گئے؟ وہ مسکرائی۔ کیا کنجوسی کا عالمی ریکارڈ قائم کرنے کا ارادہ ہے؟ کس کے لیے جمع کیے چلے جا رہے ہو؟ نہیں، موید نے جھیم کر سر ہلایا۔ میں سمجھا تھا یہ کافی تمہاری طرف سے ہے، تم نے مجھے انوائٹ کیا تھا نا؟ ہاں تو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سمجھو میں نے خود کو تمہاری طرف سے انوائٹ کر کے تمہیں بتا دیا بس، ویسے بھی تم ہو اور بل میں دوں، اچھا لگتا ہے کیا؟ نہیں۔ وہ شرمندہ ہوتے ہوئے مسکرایا اور والیٹ سے کارڈ نکال کے اس کی طرف بڑھا دیا، اور پھر اس شام اس کا یہ کارڈ زارا نے ہی استعمال کیا تھا۔ موید کے لیے نئے کپڑے، جوتے، پرفیوم اور ضرورت کی دوسری چیزیں خریدنے کے لیے مختلف شاپنگ مال میں لے گئی، مشہور برانڈز کی مہنگی مصنوعات اس کے لیے خریدیں، اور آخر میں اسی کارڈ کے ذریعے ادائیگی کر کے ایک مشہور ریسٹورانٹ میں اسے بہت اچھا ڈنر بھی اسی نے کرایا۔ اور زارا کو اپنے لیے یہ سب کرتے دیکھ کر موید کو اپنے ذہن، اعصاب اور جسم پہ ہمہ وقت چھایا تناؤ ڈھیلا پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ عرصے بعد اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تھا جو اس کے لیے سوچ رہا تھا، جو اس کی ذات کو اہمیت دے رہا تھا، جو اسے مایوسی کی تاریکی سے روشنی کی طرف لے جانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔ دوسرا ہٹ کے اس احساس سے نایاب اور قیمتی کوئی دوسرا احساس نہیں ہو سکتا تھا۔ تبدیلی اگر زارا کی وجہ سے موید کی زندگی میں آئی تھی تو دوسری طرف زارا کی زندگی میں بھی موید کی دوستی کی وجہ سے بدلنے لگی تھی۔ اگرچہ زارا دوستوں کے معاملے میں پہلے بھی موید کی طرح بالکل فارغ نہیں تھی، لیکن اس کی دوستی ایسی لوگوں سے تھی جن کے سامنے اپنا بھرم بنائے رکھنا، اپنے اصل چہرے پر ایک ایسا چہرہ سجائے رکھنا پڑتا تھا جو آپ صرف دنیا والوں کے لیے سجائے رکھتے ہیں۔ وہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ جو اس نے اپنا ساہیوال والا گھر بیچ کے خریدا تھا، دن کے اختتام پہ اس کی اصل جائے پناہ بن جاتا تھا۔ اس اپارٹمنٹ میں اس نے اپنے لیے ہر وہ سہولت اکٹھی کر رکھی تھی جو ایک اکیلے انسان کی زندگی آسان بنائے رکھنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی سے اگرچہ موید کی طرح ناخوش نہیں تھی، لیکن اس طرح خوش بھی نہیں تھی جتنا اسے ہونا چاہیے تھا۔ موید نے اگر اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے جدائی کا دکھ اٹھایا تھا تو وہ 2 قیمتی ترین رشتوں کی دائمی جدائی کا شکار ہوئی تھی۔ ساہیوال والا گھر بیچنے کی پاداش میں بچے کچے رشتے بھی جو اس گھر پہ نظر لگائے بیٹھے تھے چھوٹ گئے تھے۔ وہ بھی تنہا ان اذیتوں سے گزر کر یہاں پہنچی تھی، لیکن وہ زندگی سے مایوس نہیں تھی۔
وہ اللہ کی دین اور اس کی تقسیم پر یقین رکھنے والوں میں سے تھی۔ اسے زندگی سے زندگی کے رنگوں سے محبت تھی اور اس کا دل کہتا تھا کہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی ایسا اس سے ضرور ٹکرائے گا جو اس کے اصل چہرے سے آشنا ہوگا، جس کے سامنے اسے اپنا بھرم نہیں رکھنا پڑے گا، جو مخلص کانوں کے ساتھ اس کی سنے گا اور خلوص کی نظر سے اسے دیکھے گا۔ معید کی شکل میں اسے وہ شخص مل گیا تھا اور اب وہ کام سے واپسی پر بس کے سفر کی منتظر رہنے لگی تھی۔ اس سفر میں جہاں وہ معید کے سامنے والی سیٹ پر نہیں، ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتی تھی، جہاں وہ ایک دوسرے کو دن بھر کی رودات سناتے تھے، اپنے اپنے کام کی جگہوں کے مسائل پر ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے اور ایک دوسرے کو مشورے دیا کرتے تھے۔ اسی سفر میں وہ معید کو بتایا کرتی تھی کہ گھر واپس لوٹنے پر اس کو کہاں سے کون سا کھانا منگوا کر کھانا ہے اور ڈیلیوری بوائے کو کتنی ٹپ دینی ہے، اسے اگلے روز کون سے کپڑے اور جوتے پہن کر دفتر جانا چاہیے اور دفتر جانے سے پہلے کیا ناشتہ کرنا چاہیے۔ وہ معید کو زندگی کی ایک اچھی ترتیب سے گزارنے کی طریقے بھی بتاتی تھی۔ معید نے اسے اپنے فلیٹ کے دونوں کمروں اور اوپن کچن کی تصویریں دکھائی تھی، ایک ایسا کچن جو شاید ہی کبھی استعمال ہوا تھا۔ اس کچن اور کمرے میں کن چیزوں کی ضرورت تھی، وہ کہاں سے مل سکتی تھی، یہ بھی زارا نے ہی معید کو بتایا تھا۔ آن لائن شاپنگ کہاں سے اور کیسے بہتر ہو سکتی ہے، یہ بھی زارا ہی کے مشورے تھے۔ ادھر معید نے بھی زارا کے شوق اور دلچسپیوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی، تو ایک بار وہ اس کے فلاورسٹ برانچ میں بھی آیا ہوا تھا جہاں زارا کام کرتی تھی۔ زارا اپنی برانچ کو مزید کیسے بہتر کر سکتی تھی، معید اپنی سمجھ کے مطابق اسے گائیڈ کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ یوں چند ہی مہینوں میں دونوں نے ایک دوسرے کو زندگی کو جیسے بدل کے رکھ دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے دم ساز اور ہمراز بن چکے تھے اور اسی بس کے مستقل مسافروں کی اکثریت کو شاید اندازہ بھی نہ ہو پایا تھا کہ اس ایک سفر نے دونوں کو ایک دوسرے کے کس قدر قریب کر دیا تھا۔ یہ اور بات کہ دونوں ہی اس سیدھی سادی معصومانہ لیکن خوشگوار دوستی کی حدود سے اچھی طرح واقف تھے اور جنہیں پھلانگنے کی کوشش انہوں نے کبھی نہیں کی تھی۔ اور پھر ایک رات معید کو یہ خیال آیا تھا کہ دنیا میں وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ابھی بھی تنہا کیوں تھے؟ کیا 15 سے 20 منٹ کی وہ ہم سفری، کبھی کبھار کہیں باہر اکٹھے آؤٹنگ کے لیے جانا، شہر میں منعقد ہونے والی مختلف قسم کی نمائشیں اور تھیٹر کی ڈرامے دیکھ لینا، کسی کیفے یا ڈھابے پر اکٹھے بیٹھ کر ایک وقت کا کھانا کھا لینا یا چائے کافی پی لینا ہی زندگی کے لیے بہت تھا؟ کیا زندگی کے کچھ فطری تقاضے ایسے نہیں تھے جن کی تکمیل ہونا باقی تھی؟ وہ مکان جس کے دونوں اپنی اپنی جگہ پر مقیم تھے اب تک گھر نہ بن پائے تھے۔ ایک دوسرے کی زندگی میں ہونے کے احساس کے باوجود وہ دونوں تنہا تھے۔ اس سے خیال نے اسے چونکا دیا تھا اور اسی رات اس نے اپنے دل کو اچھی طرح ٹٹولا تھا۔ اس سے سوال کیا تھا کہ وہ کیا چاہتا تھا، ہمیشہ کے لیے کسی کا بن کر رہنا یا پھر یوں ہی تنہا زندگی جیے جانا؟ اس کے دل نے اس کے سوال کا تسلی سے جواب دیا تھا اور وہ ایک عہد کرنے کے بعد اس رات پرسکون نیند سویا تھا۔ وہ اسی فلاورسٹ کمپنی کی ایک برانچ کی مہنگی ترین باسکٹ تھی جو قیمتی امپورٹڈ تازہ پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ ان پھولوں کی ترتیب ماہر ہاتھوں کا نتیجہ تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ زارا نے ان پھولوں پر اپنا چہرہ رکھتے ہوئے ان کی نرمی کو محسوس کیا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ اس ایک نئے احساس میں چند لمحے گزارنا چاہتی تھی۔ معید نے ان پھولوں اور ننھے ہیروں سے سجی انگوٹھی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کی ساتھی بن جانے کی درخواست کی تھی۔ اس نے پھولوں کے ساتھ جڑے چہرے اور مندی آنکھوں کے ساتھ اپنا دل کو ٹٹولا تھا۔ کیا وہ اپنی اور معید کی دوستی کو یہ نیا موڑ دینے کی خواہش رکھتی تھی؟ اس کے دل نے فوری طور پر اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس رات گھر واپس پہنچنے کے بعد اس نے تنہا بیٹھ کر خود سے ہی یہ سوال دہرایا تھا۔ اس روز سے چند مہینے پہلے تک تو شاید ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے چند مہینے پہلے والے معید کا سراپا گھوم گیا تھا۔ شکن آلود کپڑے اور بغیر پالش کے پرانے جوتے پہنے، چہرے پر جہاں بھر کی بیزاری سجائے بیٹھا وہ شخص جو دوسروں کے چہروں سے ان کی شخصیت اور زندگی کے متعلق قیافے لگانے میں تو مصروف رہتا تھا، لیکن جس کی نظر خود اپنے آپ پر شاید کبھی نہیں پڑی تھی۔ وہ خود سے بیگانہ اور بے نیاز شخص جسے چند مہینے کی دوسراہٹ نے بدل کے رکھ دیا تھا۔ کیا اب وہ ویسا ہی نظر نہیں آتا تھا جیسے زارا اسے دیکھنا چاہتی تھی؟ کیا غیر محسوس طریقے سے وہ سر تاپا ویسا ہی نہیں بن چکا تھا جیسے زارا اسے بنانا چاہتی تھی؟ کیا وہ خود یوں ہی تنہا زندگی گزارے چلے جانا چاہتی تھی؟ اگر معید نہیں تو پھر کون تھا جس کا اسے انتظار تھا؟ اس نے ایک بار پھر ان پھولوں کی نرم رنگوں پر نظر دوڑائی اور انگوٹھی کی ڈبیا کھول کر انگوٹھی نکال کر انگلی میں پہن لی۔ اس کے دل نے اسے جواب دے دیا تھا۔ ہر لڑکی کے دل کی طرح اس کا دل بھی زندگی کا ایک وفادار، پرخلوص، محبت کرنے والا ساتھی کی خواہش رکھتا تھا۔ اسے بھی چاہنا اور چاہے جانا اچھا لگتا تھا۔ اسے بھی مکان کو گھر بنانا تھا۔ ان ساری خواہشات کی تکمیل کے لیے زندگی بھر کا ہم سفر بننے کی درخواست لیے۔ اگر بس کے مختصر سفر کا ہم سفر اس کے در پہ آ ہی پہنچا تھا تو وہ اس کی اس درخواست کو رد نہیں کر سکتی تھی۔
اور پھر وہ دونوں ایک ہو گئے۔ الگ الگ 2 مکانوں کو ایک گھر کرنے کے لیے ان دونوں نے شادی کر لی۔ ان کی شادی میں ان کے چند دوستوں نے شرکت کی، ان کی خوشی کو ان کے ساتھ منایا اور پھر زندگی کا نیا سفر شروع ہو گیا۔ زارا کا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ بیچ کر معید کی بچت ڈال کر انہوں نے ایک نسبتاً بڑا اپارٹمنٹ خرید لیا، قسطوں پر گاڑی بھی خرید لی اور بس کا سفر چھوٹ گیا۔ بس کے اس سفر کا کردار شاید ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے ہی تھا۔ اب وہ پہلے سے بہتر اور خوشگوار زندگی جی رہے تھے۔ دونوں زندگی کی تلخیوں اور لوگوں کے رویوں کی کڑواہٹ سہ چکے تھے، اس لیے ایک دوسرے کے وفادار، ایک دوسرے سے انتہائی مخلص تھے، ایک دوسرے کی خوشی اور سکون کے لیے ہر جتن کرتے نہ تھکتے تھے۔ آسودگی اور سکون کے یہ دن آنے کے بعد دونوں کو اپنے اپنے وہ شوق اور خواہشات یاد آنے لگے تھے جن کو پورا کرنے کے کبھی انہوں نے خواب دیکھے تھے۔ زارا کو جانوروں اور پرندوں سے بہت پیار تھا۔ اس نے اپنے لاؤنج کی بالکنی میں ایک بڑا پنجرا سجا لیا تھا۔ معید نے اس پنجرے کو قسم قسم کے لو برڈ سے آباد کر دیا تھا۔ زارا کے لیے ایک میامی بلی وہ اپنے آفس کے ایک ساتھی سے مہنگے داموں خرید لایا تھا۔ زارا کو گھر سجانے اور سنوارنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ معید اس کے شوق کو پورا کرنے کے لیے ہر مہینے ایسی خریداری ضرور کراتا جسے گھر میں سجا کر زارا گھنٹوں بچوں کی طرح خوش رہتی، خوشی کا اظہار کرتی رہتی تھی۔ زندگی سے بھرپور، خوش باش اور مطمئن زارا معید کو اپنے کسی ایسے خواب کی تعبیر لگتی تھی جو پہلے کبھی اس نے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن اسے وہ خواب دیکھنے کی چاہ ضرور تھی۔ زارا جو اس کے لیے زندگی کے نئے رنگوں کی نوید لے کر آئی تھی، جو کسی بچے کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی، اس کی خوشی کو جس نے اپنا جہاں بنا لیا تھا۔ ایسی آئیڈیل زندگی شاید کہیں کتابوں اور کہانیوں میں ہی پڑھنے کو مل سکتی تھی جو وہ دونوں گزار رہے تھے۔ دونوں اپنی سالانہ چھٹیوں کو الگ الگ ہفتوں میں تقسیم کر کے لمبے لمبے ٹورز پر بھی نکل جاتے تھے۔ دونوں ہی کو دنیا ایکسپلور کرنا اچھا لگا تھا۔ ایک دوسرے کے ساتھ ملک کے خوبصورت ترین علاقے دیکھ ڈالے تھے۔ دونوں کی فون گیلریز زندگی کی یادگار لمحوں تصویروں سے بھرنے لگی تھیں، ایسی تصویریں جن میں رنگ تھے، خوشیاں تھیں اور سکون تھا۔ ایک دوسرے کے ساتھ میں وہ زندگی کی بہت سی تلخیوں کو بھولنے بھی لگے تھے، وہ تلخیاں جنہوں نے ان کی زندگی کا ایک حصہ کھا لیا تھا۔ کبھی کبھی اکٹھے بیٹھ کر وہ ان وقتوں کو بھی یاد کرتے تھے جو ان کی زندگی کے سخت ترین وقت تھے، وہ محدود رشتے جو ان سے جدا ہو چلے تھے، وہ پیارے جو بچھڑ گئے تھے۔ معید جانتا تھا کہ اپنی ماں اور بھائی کو یاد کرتی ہوئی زارا کو خود پہ اختیار نہیں رہتا تھا۔ جب کبھی ان کا ذکر چھڑ جاتا وہ رونے لگتی تھی اور پھر پیروں روتی تھی۔ ایسے میں معید کو اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، اس لیے اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ گزرے وقتوں کو اور بچھڑے رشتوں کو کم سے کم یاد کریں۔ وہ زارا کو غمزدہ نہیں دیکھ پاتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے اس خوشگوار ترین پرسکون دور میں ہمیشہ جیتے رہنا چاہتے تھے۔ اس کی اس کوشش کے نتیجے میں گزرے وقت کی باتیں کرنے میں طویل وقفے آنے لگے تھے۔ دونوں اپنے ماضی کو یکسر بھلا کر آگے بڑھنے کا عہد کرنے لگے تھے۔ مگر وہ ایک دن مختلف تھا۔ زارا ان دنوں امید سے تھی اور اس اتنی بڑی خوشی ملنے کے احساس نے دونوں میں جیسی نئی توانائی بھر دی تھی۔ وہ اسی خوشی کے جھولے میں جھولنے کے دن تھے جب زارا کے آف ڈے پر معید بھی دفتر سے آدھی چھٹی لے کر گھر آیا تھا۔ ان دنوں وہ اپنی ہمت سے زیادہ زارا کا خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ آدھی چھٹی لے کر گھر پہنچ کر زارا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اپارٹمنٹ کے داخلی دروازے کی ایک چابی دونوں کے پاس رہتی تھی، اس لیے اسے گھر میں داخل ہونے کے لیے اطلاعی گھنٹی بھی نہیں بجانی پڑی تھی۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ زارا لاؤنج میں نہیں تھی۔ لاؤنج صاف ستھرا اور اپنی مخصوص ترتیب کے ساتھ ان کی نظروں کے سامنے موجود تھا۔ زارا کی بلی فیفی اپنے گدے پر آنکھیں موندے لیٹی تھی اور لاؤنج کی بالکنی میں نصف پنجرے سے پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ دبے قدموں سے چلتا وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ زارا وہیں نیچے فرش پہ بیٹھی تھی، اس کے سامنے چند فوٹو البمز اور ڈائریاں کھلی رکھی تھیں اور وہ خود بلند آواز میں رو رہی تھی۔ معید کا دل گھبرا گیا، وہ تیزی سے زارا کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا زارا، سب خیر تو ہے نا؟ اس نے گھٹنے فرش پہ ٹیکتے ہوئے زارا کی طرف جھکتے ہوئے کہا تھا۔ جواب میں وہ اس کے بے وقت آمد پہ حیران ہوئے بغیر اسی طرح روتی رہی جیسے پہلے رو رہی تھی۔ کیا ہوا زارا، پلیز بتاؤ، میرا دل بند ہو رہا ہے تم یوں روتے دیکھ کر۔ اس نے زارا کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا اور پھر ایک سرسری نظر سامنے بکھرے فوٹو البمز اور ڈائریوں پہ ڈالی تھی۔ آج نادر کی برسی ہے معید، میرا بھائی جو 6 سال پہلے مجھ سے چھن گیا، زارا نے ہچکیاں لیتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ اوہ، معید کو اس کی تکلیف کا احساس ہوا، لیکن اس حالت میں وہ زارا کو یوں رنجیدہ اور غمزدہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ خود کو سنبھالو پلیز زارا، یوں رونا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس نے اسے فرش سے اٹھانا چاہا۔ نہیں معید، زارا نے اپنے کندھے اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ آج نہیں، پلیز آج مجھے رونے سے مت روکو، آج مجھے اپنے بھائی کو یاد کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دو پلیز۔
جب سے وہ گیا اس کے بعد مجھے کبھی بھی آج کے دن پہ خود پہ اختیار نہیں رہا۔ میرا بانگ کا سجیلا شہزادوں جیسا بھائی جو کسی کی صفاقی کی بھیڑ چڑھ گیا، جو مرا نہیں مجھ سے چھین لیا گیا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ معید جانتا تھا کہ اپنی ماں اور بھائی کی یاد آنے پر وہ ایسے ہی رو دیا کرتی تھی، لیکن وہ اسے رونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب بھی اس موضوع پر بات کرنے سے اجتناب کرتا تھا، لیکن وہ ایک دن مختلف تھا۔ اس روز زارا کے بھائی کی برسی تھی۔ وہ اپنا غم مناتے رہنا چاہتی تھی۔ اس کو دلاسا، تسلی اور چپ کرانے کی ہر کوشش میں معید ناکام ہو رہا تھا، اس لیے اس نے ہار مانتے ہوئے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے فرش پہ بیٹھا اس کی سن رہا تھا۔ وہ موضوع جس سے وہ ہمیشہ اجتناب برتنا چاہتا تھا، آج اس سے فرار ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ 5 سال پہلے آج ہی کی شام تھی۔ زارا اس کے سامنے ٹانگیں سمیٹے گھٹنوں پر چہرہ رکھے کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ اور آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسی شہر میں گھومنے پھرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ وہ سب ساہیوال سے موٹر سائیکلوں پر یہاں آئے تھے۔ امی نے نادر کی ہاتھ میرے لیے کچھ چیزیں بھجوائی تھیں۔ مجھے وہ چیزیں دینے وہ میرے ہاسٹل کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اس روز سارا دن ہی بارش ہوتی رہی تھی تیز۔ درمیان میں بارش کچھ دیر کے لیے رکی تو وہ مجھ سے ملنے نکل آیا۔ اگلے روز اسے واپس ساہیوال جانا تھا۔ راستے میں بارش دوبارہ شروع ہو گئی۔ بادل اتنی گہرے تھے کہ سر شام ہی آسمان پہ تاریکی سی چھا گئی تھی۔ وہ شہر کے راستوں سے ناواقف تھا۔ تیز برستی بارش میں راستہ بھول کر کسی ویران اور غیر آباد راستے پہ نکل گیا۔ وہیں اس کی موٹر سائیکل کسی گاڑی سے ٹکرا گئی اور وہ موٹر سائیکل سمیت سڑک سے پھسل کر نیچے ایک کھائی میں گر گیا۔ وہ اتنا زخمی نہیں تھا معید کہ مر جاتا، لیکن اس کو ٹکر مارنے والا کوئی ایسا پتھر دل تھا کہ اسے وہیں اس ویرانے میں زخمی چھوڑ کے بھاگ گیا۔ وہ ویران راستہ تھا۔ اس خوفناک برستی بارش میں کون تھا جو اس راستے پہ آتا اور نادر کو یوں زخمی پڑا دے کے اسے اسپتال پہنچاتا یا کسی کو اطلاع کرتا؟ میرا بھائی زخمی حالت میں وہاں پڑا، تڑپ تڑپ کے ہی مر گیا، اور اس کے تڑپتے وجود پہ بارش برستی رہی۔ اس کا فون اس کی جیب سے نکل کر اس سے کہیں دور جا گرا تھا، اور وہ اتنا بے بس تھا کہ خود اٹھ کر فون تک بھی نہیں پہنچ پایا کہ کسی کو کال کر کے اپنے ساتھ ہوئے حادثے کی خبر کر دے۔ میں اس کا انتظار کرتی، بار بار اسے کال کرتی رہی۔ جانے وہ کس بے بسی میں میری کال کی آواز سنتا رہا ہوگا اور مجھے بتا بھی نہ پایا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا گزری۔ میرا بس چلے نا معید۔ پھر وہ بلند آواز میں دانت پیستی ہوئی بولی، میرا بس چلے تو کہیں سے نادر کی موٹر سائیکل کو ٹکر مارنے والے کو کہیں سے ڈھونڈ لاؤں اور پھر اس کا وہ حشر کروں کہ دنیا یاد کرے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ ایک بار، صرف ایک بار وہ پتھر دل شخص مجھے مل جائے۔ مجھے اس اندھے کے شخص سے کتنی نفرت ہے میں اسے بتا سکوں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اس کو کیسی کیسی بددعائیں دی ہیں اسے بتا سکوں۔ وہ ایک نہیں دو لوگوں کا قاتل ہے، نادر اور پھر میری ماں کا قاتل۔ میں اسے بتاؤں کہ کیسے اس نے میری دنیا اندھیر کر دی، کیسے اس نے مجھے اجاڑ کے رکھ دیا۔ ایک بار وہ مجھے کہیں مل جائے، میں کچھ نہ بھی کر پاؤں تو اس کے منہ پہ تھوک دوں، یہ بتانے کے لیے کہ مجھے اس سے کتنی نفرت ہے۔ اس کا گلا گھونٹ ڈالنے کی کتنی خواہش ہے میرے اندر، جو لمحہ لمحہ پلتی کتنی بڑی ہو چکی ہے۔ گھٹنے سے ناک رگڑتے ہوئے زارا نے سر اٹھا کر معید کی طرف دیکھا تھا، جو فرش پہ رکھا ایک فوٹو البم ہاتھ میں پکڑے ششتر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا، جیسے اس میں خون کی ذرا سی بھی رمق باقی نہ رہی ہو۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور چہرے پر کچھ کھو دینے کا احساس تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا شیشے کے پار اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ زارا آرام سے سو رہی تھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی، لیکن معید کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بارش اس رات بھی پوری شدت سے برس رہی تھی اور اس کی نظریں لیمپ پوسٹ پر نصب برقی کمکمے کی مدھم روشنی میں کھڑکی کے شیشے پہ گرتی پھسلتی بوندوں پر جمی تھیں۔ اس کے ذہن میں 5 سال پہلے گزری ایسی ایک رات کا منظر چل رہا تھا، جب وہ یونیورسٹی کے بعد ایک میڈیکل سٹور پر پارٹ ٹائم ڈیوٹی بھگتا کر موٹر سائیکل پہ گھر واپس جا رہا تھا۔ تیز برستی بارش کے باعث اس نے زیادہ ٹریفک والی مین روڈ کی بجائے ایک نسبتاً کم مصروف راستے کا انتخاب کیا تھا۔ یہ ایک ذیلی سڑک تھی جس پر اس وقت آمد و رفت بہت کم ہو جاتی تھی۔ بارش کی برستی موندیں اس کے ہیلمٹ کے کور پہ پھسلتی نیچے گرتی، اس کے کپڑوں کو بھگو رہی تھیں۔ اس نے جلد از جلد گھر پہنچنے کی دونوں موٹر سائیکل کی سپیڈ تیز کر رکھی تھی، جب اچانک سامنے سے آتی موٹر سائیکل اس سے آگے بھاگتی موٹر سائیکل سے ٹکرائی تھی، اور وہ خود اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے فوری بریک نہ لگا پایا تھا اور ان دونوں موٹر سائیکلوں سے جا ٹکرایا تھا۔ سامنے سے آتی بائک پہ سوار لڑکا بائک سمیت سڑک سے پھسل کر نیچے ایک چھوٹی سی کھائی میں جا گرا تھا، جبکہ وہ اور اس سے آگے چلتی بائک والا لڑکا ٹکرانے کے بعد سنبھل گئے تھے۔ اس اچانک حادثے سے ہراساں ہوتے وہ اپنی گری ہوئی موٹر سائیکل اٹھا کر پیچھے مڑا تھا۔ اپنی بائک سنبھالو اور نکل چلو یہاں سے، اس سے آگے والی بائک والے لڑکے نے اسے اشارہ کیا تھا، لیکن وہ
اس نے ہکلاتی ہوئے کھائی میں گرے لڑکے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اسی دم بجلی زور سے چمکی تھی۔ اس کی روشنی میں وہ زخمی لڑکا اور اس کی بائک سے گری چیزیں صاف نظر آنے لگی تھیں۔ سنیکس کے چند پیکٹ، کھانے کے 2 ڈبے اور پھٹے شاپر سے نکل کر بکھرا پھل وہ بے ساختہ کھائی کی طرف بڑھا تھا۔ آگے مت جاؤ، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ دوسرا لڑکا بلند آواز میں چلایا تھا۔ وہ زخمی اور غالباً بے ہوش بھی۔ اس نے اس لڑکی کی طرف مڑتے ہوئے کہا تھا، بے ہوش نہیں ہے اور زخم بھی معمولی ہیں، کچھ دیر میں حواس بحال ہوں گے تو اٹھ جائے گا۔ لیکن ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، کسی ہیلپ لائن پہ کال کرتے ہیں۔ اس نے جیب سے فون نکالتے ہوئے کہا تھا۔ تم پاگل واگل تو نہیں ہو؟ وہ لڑکا اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا۔ ہیلپ لائن پر یا پولیس کو کال کرو گے تو وہ اس کے ساتھ ہمیں بھی لے جائیں گے، یہ تو بچ جائے گا، ہم مفت میں مارے جائیں گے۔ مگر یہ اتفاقی حادثہ ہے، ہمارا اس میں کوئی قصور؟ اس نے کہنا چاہا تھا۔ کوئی نہیں مانتا اتفاقی حادثہ، دھر لیے جائیں گے، اور ایک بار پولیس کی گرفت میں چلے گئے تو سمجھو عمر بھر کے لیے تھانہ کچہری کرتے رہیں گے۔ پولیس کے ریکارڈ میں نام چلے جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ وہ لڑکا دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ اسی دم زخمی لڑکے کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ یہ ایک مرتبہ پھر اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ جا پھر تو کر لے نیکی اور اپنے گلے میں ڈال لے اس نیکی کو، میں تو چلا۔ اس لڑکے نے بائک کو کک مارتے ہوئے کہا۔ بچوں میں تجھے بتا رہا ہوں پھنس جائے گا، عام سے گھر کا لگتا ہے، تیرے گھر والے بھی تیرے پیچھے رول جائیں گے۔ عمر تیری ابھی کچی ہے، تجھے اندازہ نہیں یہاں کے سسٹم کا۔ ابے میری مان بھاگ لے، ابھی بھی سمجھا رہا ہوں، نہ پڑ اس مسئلے میں۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا تھا۔ اگر واقعی وہ کسی چکر میں پھنس گیا تو کیا اس کا بھائی اور بھابھی اس کے پیچھے آگے اسے چھڑا سکتے تھے؟ اس نے سوچا تھا اور فوری جواب نہیں آیا تھا۔ دیکھ اسے ہوش آ رہا ہے، اس لڑکے نے ایک بار پھر چلا کر کہا۔ ہڈیاں اس کی سلامت ہیں، ابھی اٹھ کھڑا ہوگا، پہنچ جائے گا خود ہی کسی اسپتال، تو کیوں جان مصیبت میں ڈالتا ہے؟ محیط ساکت کھڑا تھا۔ مسلسل برستی بارش، اندھیرے اور اس حادثے نے اس کے دل پہ عجیب سا خوف طاری کر دیا تھا۔ دوسرے لڑکے کی بائک سٹارٹ ہوئی اور جائے حادثہ پر تنہا رہ جانے کے خوف نے اس کے دل کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ بنا مزید کچھ سوچے وہ تیزی سے اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھا اور اسے سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل آیا تھا۔ گھر پہنچتے تک وہ ایک انجانے خوف میں جکڑا رہا تھا اور گھر پہنچنے کے بعد اسے ہوش نہیں رہا تھا۔ مسلسل برستی بارش میں بھیگتے اس حادثے کے خوف اور زخمی لڑکے مدد نہ کر سکنے کے پچھتاوے نے اسے تیز بخار میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ تقریباً 1 مہینہ مسلسل بیمار رہا تھا۔ اس بیماری اور تیمارداری نے سامیہ بھابھی کو مزید چڑچڑا بنا دیا تھا اور ان کی اس چڑچڑاہٹ سے ڈرتا وہ جیسے ہی اٹھنے کے قابل ہوا اٹھ کر یونیورسٹی اور پارٹ ٹائم نوکری پر جانے لگا تھا۔ اور پھر غم زندگی اور روزگار نے اسے یوں جکڑا کہ پہلے اس حادثے اور پچھتاوے کا خیال اور احساس اس کے دل و دماغ پہ چھایا رہا، لیکن رفتہ رفتہ وہ اس واقعے کو بھولنے لگا اور اب تک تو مکمل طور پہ بھول چکا تھا۔ وہی تاریخ، وہی موسم، وہی راستہ۔ وہ برستی بوندوں پر نظریں جمائے سوچ رہا تھا۔ کیا وہ کبھی سوچ سکتا تھا کہ قدرت اس رات ہوئے حادثے کو یوں اس کی یادداشت میں واپس لے آئے گی کہ اس میں ملوث ہونا اور اس کے بعد برتنے والی کوتاہی اس کی نظر میں اس کی زندگی کی فاش ترین غلطی بن جائے گی؟ وہ لڑکا جو حادثے کا شکار ہوا تھا زارا کا سگا بھائی تھا، اور جس کے بارے میں دوسرا لڑکا اسے بتا رہا تھا کہ معمولی زخمی ہوا تھا، خود ہی اٹھ جائے گا۔ وہ لڑکا اس رات وہاں بے یار و مددگار مر گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سا خیال اس کے دماغ پہ زیادہ حاوی ہو رہا تھا، اس لڑکے کا اس رات مر جانا یا پھر اس کا زارا کا بھائی ہونا۔ اس نے شل ہوتے اعصاب کے ساتھ کرسی کی پشت سے سر ٹکایا۔ زارا اس انجان شخص سے شدید نفرت میں مبتلا تھی جو اس حادثے کا باعث بنا۔ کیا وہ کبھی زارا کو اس حادثے کی حقیقت بتا سکتا تھا؟ نہیں۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے جیسے خود کو خود ہی جواب دیا تھا۔ زارا کو اس حادثے کی حقیقت بتانے کا مطلب زارا کو خود سے اندھی محبت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جانا بھی ہو سکتا تھا۔ نہیں، اس نے اس رات خود کو بارہا باور کرایا تھا کہ اسے کسی صورت بھی اپنا اس حادثے میں ملوث ہونا زارا کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی صورت بھی نہیں۔ لاؤنج کی کھڑکی سے اندر آتی سورج کی روشنی سے کمرے میں موجود ہر چیز روشن ہو رہی تھی۔ زارا نے ایک نظر کھڑکی کے پردوں سے لٹکتی شیشے کی گھونسلہ نما ونڈ چائم پر ڈالی۔ سورج کی روشنی بلب نما گھونسلوں سے منعکس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑکی کا شیشہ برابر کرنے اٹھی اور پردہ برابر کرتے ہوئے بالکنی میں رکھے پنجرے میں چہچہاتے رنگ برنگے پرندوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ گزرا کل اس کے لیے علم کا دن تھا، آج زندگی کی خوشیوں کی نوید سنا رہا تھا۔ پردے برابر کرتے ہوئے اس کی نظر اپنے وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے نمایاں ہوتے اپنے پیٹ پہ پڑی، جس کے اندر وہ ایک نئی زندگی کو سموئی ہوئی تھی، اپنے خون سے جس کی حیات کو سینچ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر مسکرا دی۔ آج ہم ڈاکٹر صبیحہ کے پاس سے واپسی پر اچھا سا ڈنر کریں گے، جگہ تمہاری پسند کی اور مینیو میری مرضی کا ہوگا۔ اس نے انہی مسکراتے لبوں سے اپنے عقب میں بیٹھے محیط کو مخاطب کیا۔
تمہیں پتہ ہے ابھی ابھی مجھ پہ انکشاف ہوا ہے کہ قدرت کی سب خوبصورتیاں دیکھنے اور انہیں محسوس کرنے کے لیے ایک زندگی ناکافی ہے۔ اپنی بات کا جواب نہ پانے پر وہ کہتے کہتے معید کی طرف مڑی۔ معید کی نظریں کہیں خلا میں جمی تھیں اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے زارا کی بات سنی نہیں تھی۔ اس لیے ابھی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم زندگی کے کسی بھی پل کو تفکر و اندیشے میں ضائع نہیں کریں گے، ہر نئے دن کو اس کے میرٹ پہ گزاریں گے۔ آنے والے وقت میں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے کہ پریشانیوں میں پڑے بغیر۔ وہ تیزی سے بولتی معید کی طرف بڑھی جو ابھی بھی کسی بت کی طرح ساکت خلا میں گھور رہا تھا۔ معید، اس نے معید کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم میری بات سن رہے ہو؟ اس نے اس کے کندھے کو ذرا سا جھٹکا دیا تو وہ جیسے کسی گہری سوچ سے چونکا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے لمحہ بھر کے لیے نظر اٹھا کر زارا کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی تیزی سے نظریں نیچے جھکا لیں۔ ہوا تو کچھ نہیں، زارا اس کے اس انداز پر چونکی تھی۔ لیکن تم کس گہری سوچ میں گم ہو؟ خیر تو ہے؟ اس نے غور سے معید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اور اسی لمحے اسے خیال آیا کہ معید اپنی اس چھٹی والے دن بھی صبح سے کچھ چپ سا تھا۔ صبح ناشتے میں اس نے تھوڑا سا دلیا کھانے کے بعد باقی فیفی کے باؤل میں ڈال دیا تھا۔ چائے کا پوچھنے پر اس نے منع کر دیا تھا، جبکہ وہ کہا کرتا تھا لاؤنج کی اس ایزی چیئر پہ بیٹھ کر ویکینڈ کی پہلی صبح کی چائے پیتے ہوئے کھڑکی سے باہر کے منظر کا نظارہ کرنا دنیا کی سب سے بڑی عیاشی ہے۔ اس روز زارا کے کرنے کے بہت کام تھے، شاید اس لیے اس نے معید کی ان دونوں باتوں پر غور نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس وقت بھی بجھا ہوا اور خاموش تھا اور اب کہ وہ ٹھٹک گئی تھی۔ کیا بات ہے معید؟ وہ اس کے کندھے سے ہاتھ اٹھا کر اس کے سامنے رکھے نیچے کاؤچ پر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی، کیوں تم آج اتنے ڈاؤن ہو؟ جواب میں معید نے ایک سرسری نظر اس کے چہرے پہ ڈالی اور پھر جیسے نظر چرا گیا۔ زارا کو محسوس ہوا اس کی نظروں میں اداسی تھی یا کچھ اور، لیکن کچھ ایسا ضرور تھا جو اسے چونکا گیا تھا۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ زارا نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ بس ایسے ہی، معید نے دبی ہوئی آواز میں مبہم سا جواب دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہیے، وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن زارا اس کے اس انداز پہ بری طرح چونک گئی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ طبیعت خراب ہے؟ کوئی پرابلم ہے؟ کوئی پریشانی؟ وہ اس کی بات انسنی کرتا ہوا بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا اور زارا حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ معید کا موڈ ایسا تھا کہ اسے لگا اسے فوراً سے اس کے پیچھے جا کر اپنے سوال دہرانے سے گریز کرنا چاہیے۔ وہ یوں ہی الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ دوبارہ سے کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی، بلکہ جب سے وہ ایک دوسرے سے واقف ہوئے تھے، دونوں کے درمیان کبھی کوئی ایسا وقت آیا ہی نہیں تھا جب ایک نے دوسرے کو یوں الجھن میں مبتلا کیا ہو۔ زارا سے زیادہ معید اس بات کا دھیان رکھتا تھا کہ دونوں کے رشتے میں کبھی ایسا لمحہ نہ آئے کہ دونوں اپنے درمیان لمحاتی فاصلہ بھی محسوس کریں، لیکن اس روز زارا کو وہ لمحاتی فاصلہ پہلی بار معلوم ہوا تھا۔ معید اس کا ہاتھ جھٹک کر اس کی بات کا جواب دیے بغیر اٹھ گیا تھا۔ وہ بے یقین نظروں سے اپنے جھٹکے گئے ہاتھ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں تھا، بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ ہم گزشتہ 1 سال سے خوش و خرم نارمل زندگی گزار رہے ہیں، میرا مطلب ہے نارمل شادی شدہ زندگی، اور میں معید کو اپنی شادی سے بہت پہلے سے جانتی ہوں۔ ایک وقت تھا جب وہ زندگی میں یکسانیت اور جمود کا شکار ایک اکتایا ہوا انسان محسوس ہوتا تھا، لیکن اس وقت بھی وہ ایسا تو ہرگز نہیں تھا، یوں گمسم سہما ہوا خود اپنی ذات میں بند ایک محدود انسان۔ زارا شہر کی ایک مشہور سائیکالوجسٹ کے کلینک پر ان کے سامنے بیٹھی بات کر رہی تھی۔ ڈاکٹر اسما شہریار کو اس نے گوگل کے ذریعے تلاش کیا تھا۔ معید کی اچانک بدلی ہوئی ذہنی صورتحال کو سمجھنے اور اس سے اس بارے میں بات کرنے، بلکہ اس کے دل سے کچھ اگلوانے کی پوری کوشش میں ناکامی کے بعد اسے محسوس ہوا تھا کہ اسے یہ بات اپنی کسی دوست کولیگ سے نہیں شیئر کرنی چاہیے۔ لوگ آپ کی بات سمجھنے اور آپ کے مسئلے کی تہہ تک پہنچنے میں آپ کی مدد کرنے سے پہلے آپ کو جج کرنے لگتے ہیں، اور زارا کو خود کو جج کیا جانا کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا۔ جب بھی 2 مہینوں کی خواری کے بعد وہ اپنی مدد خود ہی کرتی ڈاکٹر اسما شہریار کے پاس پہنچی تھی۔ ڈاکٹر اسما درمیانی عمر کی تجربہ کار ماہر نفسیات تھیں۔ وہ اچانک یوں خاموش ہو گیا ہے، خود اپنی ذات میں محدود ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر اسما معید اور زارا کی وہ فوٹوز دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھیں جو زارا ان کو دکھانے کے لیے پرنٹ کروا کے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ نہیں، انہوں نے سر ہلاتے ہوئے اینک ناک کے درمیان کھسکاتے ہوئے اس کے اوپر سے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی انسانی رویہ بغیر کسی وجہ کے نہیں بدل سکتا۔ میں بھی ایسا ہی سمجھتی تھی، زارا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ پہل میں نے خود معید سے وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن میری 1000 کوشش کے باوجود وہ اپنے اس خول سے باہر نکلنے پہ تیار نہیں ہوا۔ وہ ایک ہوتا ہے نا، وہ کہتے کہتے رکی۔ ہاں، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص خود سے کوئی سوال پوچھے جانے پر ہاں یا نہ میں ہی جواب دے دے، اتنا ہی کہہ دے کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، یا یہ کہ تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو نا۔ اس نے سر ہلایا۔
معید نے مجھ سے ایسا بھی کچھ نہیں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دفتری پریشانی، کوئی مالی مسئلہ یا کچھ اور ایسی بات جو وہ تم سے ڈسکس نہ کرنا چاہتا ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس حالت کے پیش نظر وہ تمہیں ڈسٹرب کرنا نہ چاہتا ہو۔ ڈاکٹر اسما نے خیال ظاہر کیا۔ ڈاکٹر، آپ یہ سب پکچرز دیکھ رہے ہیں نا؟ زارا نے ڈاکٹر کے سامنے میز پہ دھری تصویروں کی طرف اشارہ کیا۔ میں یہ سب تصویریں آپ کے پاس دانستہ لائی ہوں۔ ان تصویروں کے حساب سے میری اور معید کی ذاتی زندگی کا کوئی گوشہ چھپا نہیں رہ سکتا۔ یہ تصویریں بول رہی ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ذہنی طور پہ کتنے قریب ہیں، ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ، دوستی، محبت نہیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سر جھٹکا۔ ان سب چیزوں کے درمیان کوئی خالی جگہ، کوئی سپیس ہے ہی نہیں جہاں یہ خیال جگہ بنا سکے کہ کوئی معاملہ چاہے وہ کتنا ہی پیچیدہ اور پریشان کن کیوں نہ ہو، وہ میں معید سے یا معید مجھ سے چھپا سکے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر اسما نے اپنے سامنے بیٹھی اس 27-28 سالہ لڑکی کو دیکھا جو سفید ٹراؤزر پہ زرد زمین پر سفید بند کلیوں والا میٹرنٹی فراک پہنے، شیفون کا سادہ سفید دوپٹہ گلے میں ڈالے ان کے سامنے بیٹھی تھی، جس کے چند روکھے سنہری مائل بھورے بال ربر بینڈ سے باہر نکل کر ایک سائڈ پر بکھر رہے تھے، جس کے میک اپ سے آری سادہ چہرے پر زردی کھلی صاف نظر آ رہی تھی اور آنکھوں کے گرد سے ہلکے پڑے تھے۔ وہ ایک نظر دیکھنے پر بھی پریشان لگ رہی تھی، بے حساب پریشان۔ ہو سکتا ہے معید کی ذات کا کوئی پہلو ایسا رہ گیا ہو جسے تم سے اس نے ڈسکس ہی نہ کیا ہو، ڈاکٹر اسما نے نرمی سے کہا۔ آخر اس سے تمہاری شناسائی کوئی سالوں پرانی تو نہیں ہے نا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، زارا نے بے چینی سے سر ہلایا۔ ہماری شناسائی سالوں پرانی نہ صحیح، پھر بھی ہم تو شادی سے پہلے ایک دوسرے پر اپنی اپنی ذات اور مزاج کے پردے کھول چکے تھے۔ ماضی سے جڑی یادیں، خواہ وہ اچھی تھیں یا بری، ہر بات، ہر رشتہ، ہر لمحہ۔ پھر بھی جیسا آپ نے کہا، یہ سوچ کر کہ شاید آفس میں کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہو جو معید مجھ سے ڈسکس نہ کر پا رہا ہو، میں اس کے علم میں لائے بغیر اس کے آفس تک بھی گئی تھی۔ وہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں چل رہا۔ اچھا، تو تمہیں کیا معلوم ہوا؟ کیا معید کا رویہ اپنی دفتری کولیگز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے جیسا گھر میں؟ ڈاکٹر اسما نے ایک مرتبہ پھر ٹیبل سے تصویریں اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہاں وہ پہلے بھی کوئی زیادہ مجلسی انسان کے طور پہ نہیں جانا جاتا تھا۔ آفس میں اس کا رویہ ہمیشہ لیا دیا سا اور اپنے کام سے کام رکھنے والا ہی رہتا تھا۔ وہاں کسی کو اس کا بدلہ رویہ محسوس نہیں ہوا۔ لیکن یہ تو میں ہوں، میرے لیے معید کیا ہے یہ شاید میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ زارا روحان سی ہونے لگی۔ پانی لو زارا۔ ڈاکٹر اسما نے ٹھنڈے پانی سے بھرا گلاس اس کے سامنے رکھا، جس سے وہ 2-3 گھونٹ میں ہی ختم کر گئی۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر، وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ ایسا کیوں ہو گیا؟ مجھے وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی۔ یہ وہ معید نہیں ہے۔ وہ بکھرنے لگی تھی۔ ڈاکٹر اسما نے ہمدردی سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کے بقول معید کے علاوہ دنیا میں اس کا کوئی اور نہیں تھا، جس کی پوری دنیا معید ہے کے گرد گھومتی تھی، اور جو ان کے تجربے کے مطابق 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 ماہ کے بعد ماں بننے والی تھی۔ انہوں نے اس کی بات مکمل پیشہ ورانہ توجہ کے ساتھ سنی تھی۔ اپنے نوٹ پیڈ پہ اسے مسئلے سے متعلق ضروری نوٹس بھی لے لیے تھے۔ زارا کی لائی تصویریں بھی اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اب انہیں اس کیس کی سٹڈی کے لیے تھوڑا سا وقت درکار تھا، اس لیے انہوں نے زارا سے اگلے ہفتے اسی دن دوبارہ آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ نہ جانے کب سویا ہوا تھا، جب ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو بیڈ پہ اکیلے لیٹے پایا۔ وہ دن کا کون سا پہر تھا؟ فوری طور پہ اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اگر وہ کچھ جانتا تھا تو صرف یہ کہ اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا، اس کا حلق خشک ہو رہا تھا اور وہ بھی اختیار کسی کو آواز دینا چاہتا تھا، لیکن آواز اس کے حلق سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ کتنی دیر بیڈ پہ یوں ہی چت لیٹے رہنے اور چھت کو خالی نظروں سے گھورتے رہنے کے بعد وہ بمشکل اپنے وجود اٹھ کر بیٹھا تھا۔ وہ اس کے آفس سے چھٹی کا دن تھا اور وہ صبح سے گھر میں اکیلا تھا۔ زارا کے جاب پر چلے جانے کے بعد وہ لانچ میں کافی دیر اکیلا بیٹھا ٹی وی اسکرین پہ چلتی دوڑتی بھاگتی تصویروں کو خالی ذہنی کے ساتھ دیکھتا رہا تھا، اور پھر اٹھ کر بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ بیڈ پہ لیٹے لیٹے کس وقت اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا تھا، اور پھر وہ شاید کوئی خواب تھا، ہیولا تھا، یا کوئی خوف جس نے اسے گہری نیند سے جگا دیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیوار پہ لگے وال کلاک پہ نظر ڈالی۔ دوپہر کے 4 بج رہے تھے۔ زارا کے گھر واپسی میں ابھی 2-2.5 گھنٹے مزید باقی تھے۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ اسے شاور لینا تھا۔ نہا لینے کے بعد شاید اسے زندگی کا احساس ہونے لگے، اسی خیال کے تحت اس نے شاور کا بٹن دبایا تھا۔ کافی دیر شاور سے نکلتے پانی کی تیز پھوار کے نیچے کھڑے بھیگتے رہنے کے بعد بھی اسے لگا کہ وہ تازہ پانی بھی شاید اس کے ذہن کو تازگی بخشنے میں ناکام رہا تھا۔ میں نے تمہارے لیے تمہارا فیوریٹ لزانیہ بنایا، بھوک لگے تو اوون میں گرم کر کے کھا لینا۔ جاب پر جانے سے پہلے اس کے کان کے قریب جھک کر کہتی زارا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، لیکن اسے لگا اسے بھوک نہیں لگ رہی تھی۔
آہستہ قدموں سے چلتا بیڈ روم سے نکل کر وہ لاؤنج سے منسلک اوپن کچن کی طرف آ گیا۔ فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر پانی گلاس میں ڈال کر پینے کی بجائے بوتل منہ ہی سے لگا لی۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھنے والی پیاس تھی۔ بوتل کا پورا پانی پی لینے کے بعد اس نے دائیں بازو کی پوچھ سے اپنے ہونٹوں سے ٹپکتا پانی صاف کیا۔ اس کی پیاس ابھی بھی نہیں بجھی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی خالی بوتل کو یوں ہی بنا ڈھکن لگائے کچن ٹیبل پر چھوڑ کر اس نے فریج سے دوسری بوتل نکالی۔ اب کہ وہ پانی کو گھونٹ گھونٹ پیتا آہستہ قدموں سے چلتا داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دروازے سے باہر نکلنے اور اسے لاک لگانے کے بعد وہ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ لفٹ میں داخل ہو کر بیسمنٹ کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ پارکنگ میں اتر کر رکی اور اس کا دروازہ کھل گیا۔ ہاتھ میں پکڑی بوتل سے پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا وہ عمارت کے بالکل سامنے بنے پارک کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس پارک میں نصب ایک بینچ پہ بیٹھا خلا میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے پچھلے 2 ماہ سے یوں ہی نظروں کے سامنے ناچتے منظر دوبارہ سے ناچنے لگے تھے۔ زارا سے اتفاقی ہم سفری کے آغاز سے لے کر زارا سے شادی تک کے منظر اور پھر شادی کے بعد سے لے کر 2 ماہ پہلے تک کے منظر۔ اس سارے عرصے میں وہ زارا کو کتنا اور کیسا جان پایا تھا۔ دوسروں کی خاطر آرام تک تج کر دینے والی زارا، کسی کو ذرا سی تکلیف میں مبتلا دیکھ کر حد سے زیادہ بے چین ہو جانے والی زارا۔ یہ کب کی بات تھی جب اوپر والے فلیٹ کی بالکنی میں کھڑی اسی پارک کا نظارہ کرتی زارا کو یہیں کسی درخت سے ایک پیاسا بے ہوش پرندہ گرتا نظر آیا تھا۔ اس روز بجلی کی خرابی کی وجہ سے لفٹ بھی خراب تھی، لیکن وہ بجلی کسی تیزی سے گھر سے باہر بھاگی تھی اور 4 منزلوں کی سیڑھیاں اتر کر وہ بھاگتی ہوئی پارک تک پہنچی تھی اور اس پیاسے قریب المرگ پرندے کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے ٹونٹی سے تھوڑا سا پانی لے کر پرندے کی چونچ پانی میں ڈبو کر قطرہ قطرہ زندگی اس کے وجود کے اندر لوٹانے کی کوشش میں مگن ہو گئی تھی۔ اس شام وہ اس پرندے کی جان بچا لینے پہ کتنی خوش تھی، اتنی خوش کہ اس نے اس خوشی میں شکرانے کے 2 نفل بھی پڑھ لیے تھے۔ اور وہ بلی، اسے یاد آیا جو 7 والوں کی بالکنی میں پھنس گئی تھی کیونکہ وہ جالی لگی بالکنی میں بلی کو اکیلا چھوڑ کر گھر بند کر کے کہیں گھومنے چلے گئے تھے۔ بلی کے رونے اور اس قید خانے سے نکلنے کی کوشش کی آوازوں پر زارا کس قدر بے چین ہوئی تھی۔ 7 والوں کو واپس بلانے کے لیے اس نے خدا جانے کتنی کالز ان کو کر ڈالی تھی، اور جب تک انہوں نے واپس آ کر بلی کو نہیں نکال لیا وہ چین سے نہیں بیٹھی تھی، اور ان کو اس لاپرواہی پر کتنی سنا بھی ڈالی تھی۔ بلی کی بے بسی پر اور اس کی مدد نہ کر سکنے پر زارا کی وہ روتی آنکھیں اور بے بس چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ لڑکی جو جانوروں اور پرندوں کے معاملے میں اتنی حساس تھی کہ وہ ایک انسانی جان، چاہے وہ اس کا سگا بھائی نہ بھی ہوتا، کے لیے کتنی حساس ہو سکتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی محیط کے جسم کو وہ کرنٹ ایک بار پھر لگا تھا جو پچھلے 2 مہینوں کے دوران اسے نہ جانے کتنی بار لگ چکا تھا۔ اس کرنٹ کے ساتھ ہی اس کی نظروں کے سامنے برسوں پرانی اس رات کا منظر چلنے لگتا تھا، موسلا دھار برستی بارش والی اس اندھیری رات کا منظر، جب اس کی موٹر سائیکل اور اس پہ بیٹھا وہ خود ایک اتفاقی حادثے کا حصہ بن گئے تھے، اور اس حادثے کے شکار لڑکے کو اس برستی بارش اور اندھیری رات میں یوں ہی بے بس تڑپتے چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ کاش اس رات وہ گھر واپسی کے لیے اس راستے پر نہ گیا ہوتا، کاش وہ اس اتفاقی حادثے کا حصہ نہ بنا ہوتا، کاش وہ تیسرا لڑکا اسے کسی ہیلپ لائن پر کال کرنے سے منع نہ کرتا، کاش وہ اس وقت اتنا بہادر ہوتا کہ اس تیسرے لڑکے کے ڈرانے پر اس بری طرح نہ ڈر جاتا کہ اسے انسانیت کی بنیادی تقاضے بھول جاتے، اور ان سب باتوں سے بڑھ کر کاش حادثے کا شکار وہ لڑکا زارا کا سگا بھائی نہ ہوتا، اور اگر وہ اس کا بھائی ہی تھا تو کاش وہ عمر بھر اس حقیقت سے بے خبر ہی رہتا کہ اس رات جس لڑکے کو وہ یہ سوچ کر بے یار و مددگار چھوڑ آیا تھا کہ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر اپنی مدد خود کر لے گا، وہ لڑکا اس رات اس جگہ اس برستی بارش میں بے یار و مددگار مر گیا تھا۔ لیکن اس کی قسمت کہ وہ سب جو کاش نہ ہوا ہوتا اس کی زندگی کی اتنی بڑی حقیقت بن کے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس سے نظریں نہیں چرا سکتا تھا۔ وہ ساری حقیقت ایک ایسا آئینہ بن چکی تھی جس میں جھانک کر دیکھنے پر اپنا آپ اتنا مکروہ، گھٹیا اور قابل نفرت محسوس ہونے لگتا تھا۔ کاش وہ اتنا بہادر ہوتا کہ اپنی اس خواہش پر ہی عمل کر پاتا، لیکن وہ ایسا بھی نہیں کر پایا تھا۔ دوسری طرف اس کی زندگی کی ایک بڑی حقیقت زارا کی شکل میں اس کی نظروں کے سامنے ہمہ وقت موجود رہتی تھی۔ انسانیت پسند، محبت اور خلوص سے گندھی زارا جو اپنے ہاتھوں اور زبان سے کسی کو ذرا سی تکلیف پہنچانے تک کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، دوسروں کی خوشیوں اور آرام کی خاطر جو کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رہتی تھی، وہ زارا جو مر کر بھی تصور نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے پیارے سگے بھائی کو اس رات موت کے منہ میں اکیلے اور بے بس چھوڑ کر جائے حادثہ سے بھاگ جانے والا کوئی اور نہیں، اس کا محبوب شوہر معید تھا۔ معید جسے اس کے بقول وہ اپنی ماں اور بھائی کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہا تھا، معید جو اس کے خیال میں ایک بزرگ انسان تھا، جس کی اپنی کہانی زارا کی زندگی کی کہانی سے ملتی جلتی تھی،
اور جو اسے روزانہ کے سفر کے دوران ایک مستقل ہم سفر بن کر صرف اس لیے ملا تھا کہ وہ دونوں بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے۔ وہی زارا اگر کبھی اس آئینے میں جھانک کر معید کا وہ عکس دیکھ لیتی جو ان دنوں خود معید دیکھ رہا تھا تو اس کا کیا رد عمل ہوتا؟ اس تصور کے ساتھ ہی اس کا ذہن ایک بار پھر منتشر ہونے لگا۔ نظروں کے سامنے بھاگتے دوڑتے منظر گڑ مڑ ہونے لگے، اس کے جسم میں سوئیاں سی چبھنے لگیں اور وہ اسی کیفیت میں واپس چلا گیا جس سے پریشان ہو کر زارا ڈاکٹر اسما شہریار کے پاس گئی تھی۔ اس شام زارا زبردستی اسے اپنے ساتھ شاپنگ کے لیے لے گئی تھی۔ وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے پچھلے کئی مہینوں سے خریداری کر رہی تھی، لیکن جب سے اسے ایک تازہ ٹیسٹ کے بعد بچے کی جنس کے بارے میں معلوم ہوا تھا اس کی خریداری کا انداز بدل گیا تھا۔ وہ ایک بیٹی کو جنم دینے جا رہی تھی اور اس بیٹی کا شایان شان استقبال کرنا چاہتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ بچے کی دنیا میں آنے کے دن سے لے کر اگلے 4-5 سال کے لیے خریداری کر لے۔ اس شام بھی وہ اسی سرخوشی کے عالم میں پورے جوش سے بچوں کے استعمال کی چیزوں کی مخصوص دکانوں پر جا کر نہ جانے کیا کیا کچھ خریدتی چلی جا رہی تھی، اور معید کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ کوئی چیز پسند آنے پر وہ رک کر معید سے اس کے بارے میں اس کی رائے پوچھتی اور وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ سر ہلا دیتا۔ زارا کا دل اس بے تاثر رائے پر کس کرب میں ڈوب جاتا تھا، وہ معید پہ ظاہر کیے بغیر اگلی چیز کی طرف بڑھ جاتی، اور معید کا دل اس خوش باش چہکتی پھرتی زارا کو ذرا سی بے احتیاطی پر کھو دینے کے خوف سے کتنی دھڑکنیں چھوڑ جاتا تھا۔ وہ یہ زارا پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا یہ خیال مزید طاقت پکڑنے لگتا کہ یہ زارا جو چھوٹی سی چھوٹی بات پر اس کی رائے لیے بغیر فیصلہ نہیں لیتی، اس کو اگر معلوم ہو جائے کہ معید کے ہاتھوں اس کا کیا اور کتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے تو وہ زارا نہیں رہے گی۔ اس کے اتنے قریب، اس کو اس قدر چاہنے والی، اس کی خوشی میں نثار ہونے والی زارا اس خیال کے آتے ہی ایک دم اسے خود سے کوسوں کے فاصلے پر جا کھڑی ہوتی نظر آنے لگتی، اتنے فاصلے پر جسے پاٹنا اس کے بس کا کام کبھی نہ ہو پاتا۔ یہ دونوں سوچیں مل جل کر معید کے ذہن پہ حاوی ہو جاتی اور وہ بھی اختیار اپنے گرد بازو باندھ کر جیسے کسی انجانے وار سے بچنے کی کوشش میں خود کو سمیٹ لینے کی خواہش کرنے لگتا۔ کیش کاؤنٹر پہ بل بنواتے ہوئے زارا نے معید کا کریڈٹ کارڈ کیشیئر کے ہاتھ میں پکڑانے سے لمحہ بھر پہلے کے لیے معید کی طرف اس امید سے دیکھا شاید جو وہ ہمیشہ کی طرح کریڈٹ کارڈ اس کے ہاتھ سے اچک لے اور کہے، ہر بار میرے کارڈ سے ہی شاپنگ نہیں چلے گی، اپنا کارڈ نکالو۔ لیکن اس کی امید کے برعکس وہ شاپنگ ٹرالی کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھے کسی روبوٹ کی طرح اس انتظار میں کھڑا نظر آیا کب زارا ادائیگی سے فارغ ہو اور کب وہ گھر واپسی کی طرف بڑھیں۔ لیکن آج تو میں نے کچھ نیا نہیں بنایا ہوا، شاپنگ مال سے باہر نکلتی ہوئی زارا نے دانستہ اونچی آواز میں کہا، آج ہم ڈنر باہر ہی کر رہے ہیں، کیا چلے گا، فاسٹ فوڈ یا پھر دیسی؟ اور یہ سوال کرتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں اس کی وہی امید کھنک رہی تھی۔ ابھی معید کہے گا، چلو وہ ٹاس کرتے ہیں، ہیڈ آیا تو چائنیز کھانے چلیں گے اور اگر ٹیل آیا تو بھی چائنیز ہی کھائیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا تھا، لیکن اس کی اس امید کے برعکس بھی وہ شاپنگ کارٹ سے سامان نکال کر گاڑی کی ڈگی میں رکھتے ہوئے نیچی آواز میں بولا تھا، مجھے تو بھوک نہیں، تمہیں جو کھانا ہے اپنے لیے پیک کروا لو۔ کہاں گم ہو گئے تھے وہ ہنستے مسکراتے ایک دوسرے سے مذاق کرتے کھل کر کہکا لگاتے دن؟ زارا نے گہری سانس لیتے ہوئے سوچا تھا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اتنے دنوں میں معید کی اس بدلی ہوئی حالت پر اسے پہلی بار غصہ آیا تھا اور وہ اپنے حواس بجا رکھنے کی خاطر گاڑی سٹارٹ کرتے معید کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ معید پر چلائے چیخے، کیوں وہ اپنی اور اس کی اچھی بھلی زندگی برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے؟ دونوں میں سے کس سے کوئی ایسی خطا ہوئی ہے جس کی سزا وہ دونوں کو دے رہا ہے؟ اس نے تلملاتے ہوئے ایسا ہی کچھ پوچھنے کی خاطر معید کی طرف دیکھا تھا۔ سڑک کے کنارے لگی پول لائٹس کی روشنی میں اس کی نظر معید کی آنکھوں کے بھیگتے گوشوں پر پڑی تھی۔ اس کے اندر کا سارا غصہ، ساری تلملاہٹ چھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ کچھ تو مسئلہ تھا جس کا سرا اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا اور وہ کسی مسئلے کے شکار معید کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتی تھی، اس پہ چیخ چلا کے اپنا غصہ نہیں نکال سکتی تھی، کیونکہ وہ زارا تھی، انسانیت پسند محبت بھرے دل کی مالک زارا۔ کیا کروں میں، کیسے زندگی کی اس مشکل ترین دائرے سے نکل پاؤں؟ اس رات اپنے بستر پہ لیٹے اس نے نائٹ بلب کی روشنی میں چھت کو تکتے ہوئے سوچا تھا، اسما شہریار۔ اچانک اسے یاد آیا اسما شہریار نے اسے اگلے دن کسی اپوائنٹمنٹ دے رکھی تھی۔ اب تک وہ معید کے کیس کو اچھی طرح اسٹڈی کر چکی ہوں۔ یہ خیال خوش کن تھا جب ہی وہ رات جو بے چینی سے کروٹیں بدلتے گزر جانی تھی آسان ہو گئی تھی اور وہ گہری نیند سو بھی گئی تھی۔ وہ ایک مقامی کیفے تھا جہاں اس روز زارا معید بصد اصرار اپنے ساتھ لے آئی تھی۔
اس کے بقول اس کی ایک پرانی شناسہ خاتون نے ان دونوں کو وہاں انوائٹ کیا تھا۔ معید یقیناً یہاں آنے سے بچنا چاہتا تھا، کسی ایسی خاتون سے جو صرف زارا کی واقف کار تھی، اور مجھے وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ سے ملاقات کا تصور ہی اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن اس روز زارا نے اس کی ایک نہیں سنی تھی اور اسے زبردستی ساتھ لے کر ہی آئی تھی۔ اس وقت وہ ایک کارنر ٹیبل پہ زارا اور ان خاتون جن کا نام اسما شہریار تھا اور جو ڈاکٹر تھیں کے ساتھ بیٹھا اپنی پلیٹ میں تلے ہوئے جھینگے کا ایک ٹکڑا رکھے کانٹے سے اسے الٹ پلٹ رہا تھا۔ وہ اس انچاہی ملاقات اور دعوت پہ اتنا بیزار تھا کہ اس نے ان خاتون سے ان کا تفصیلی تعارف بھی نہیں جاننا چاہا تھا۔ وہ ڈاکٹر تھیں تو کہاں پریکٹس کرتی تھی یا کس اسپتال میں کام کر رہی تھیں، وہ کس بیماری کی اسپیشلسٹ تھیں، کہاں رہتی تھیں، زارا ان کو اور وہ زارا کو کیسے اور کب سے جانتی تھیں۔ اسے یہ جاننے میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ وہاں صرف زارا کی خاطر موجود تھا اور بس وقت کے گزر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس بیزاری، کوفت اور اکتاہٹ کے ملے جلے احساس کی وجہ سے وہ اس بات پر بھی غور نہیں کر پایا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھی ڈاکٹر اسما اس کی ایک ایک جنبش کو کتنے غور سے دیکھ رہی تھیں اور اس کے چہرے کے تاثرات کو اپنے ذہن کی سلیٹ پہ تفصیل کے ساتھ نوٹ کر رہی تھیں۔ وہ کسی گلٹ اور خوف کے ملے جلے احساس میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر اسما شہریار نے زارا سے اپنی اگلی ملاقات میں اسے بتایا تھا۔ گلٹ؟ زارا بری طرح چونک گئی۔ کیسا گلٹ؟ یہ تو میں نہیں جانتی، ڈاکٹر اسما نے سر ہلایا، لیکن اس گلٹ کا تعلق صرف تمہاری ذات سے جڑا ہوا ہے۔ اپنے باقی معاملات میں وہ ہمیشہ کی طرح نارمل ہے، اتنا ہی نارمل جیسا اسے ہونا چاہیے، اور یہ مجھے تم نے خود ہی بتایا ہے۔ اس کے تمام معمولات روٹین کے مطابق چل رہے ہیں، سوائے کھانے پینے کے، ایسا ہی ہے نا؟ ڈاکٹر اسما نے رک کر زارا سے کنفرم کیا۔ زارا نے اپنی حیرت سے پھیلی آنکھوں کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا۔ اس کے لیے ایک چونکا دینے والا انکشاف تھا کہ معید کسی قسم کی گلٹ میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ گلٹ اور خوف کا بھوک کی کمی سے گہرا تعلق ہے۔ انسان جتنا زیادہ کسی شرمندگی اور خوف میں مبتلا ہوتا ہے، اتنا ہی اس کی خوراک میں دلچسپی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایسا لاشعوری طور پہ ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ اس کے دیگر معمولات کے ساتھ بھی ہے۔ تمہارے ساتھ کسی چیز کو انجوائے کرنا، مختلف موضوعات پہ گفتگو میں دلچسپی لینا، خوش ہونا، ان سب میں بھی عدم دلچسپی کی وجہ اس کا گلٹ اور خوف ہے، اور جب تک وہ اس سے باہر نہیں نکلے گا ایسی ہی روبوٹک لائف گزارتا چلا جائے گا۔ ڈاکٹر اسما کا کلینک اس کثیر المنزلہ پلازا کی تیسری منزل پہ واقع تھا اور زارا ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ کس گلٹ اور خوف میں مبتلا ہے؟ ایسا کون سا گلٹ ہو سکتا ہے جو معید کے اندر سے زندگی کو یوں کھینچ کر باہر لے جائے اور اسے اس بری طرح کس خوف میں مبتلا کر جائے؟ وہ بھی اچانک یوں ہی بیٹھے بٹھائے۔ اس نے باہر کے منظر سے نظر ہٹا کر تیزی سے ڈاکٹر اسما کی طرف دیکھا تھا۔ مطلب اس کیفیت میں مبتلا ہونے سے چند گھنٹے پہلے تک وہ بالکل نارمل تھا، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ پھر اپنا سوال ادھورا چھوڑ کر خود اپنے آپ سے ہی اس کا جواب طلب کرنے میں مگن ہوئی۔ اس سوال کا تم سے بہتر کوئی جواب نہیں دے سکتا زارا، ڈاکٹر اسما نے رسان سے کہا۔ شوہر سے محبت کرنے والی بیوی کے اندر ایک آٹومیٹک سینسر لگا ہوتا ہے جو شوہر کے رویے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو ڈیٹیکٹ کر لینے کا ماہر ہوتا ہے۔ میں نے ڈیٹیکٹ کر لیا جب ہی تو آپ کے پاس آئی تھی، زارا نے کہا۔ جب تم نے محسوس کیا وہ اتنا واضح تھا کہ اسے تو کوئی بھی جانے والا محسوس کر سکتا تھا۔ زارا، معید کا یوں خاموش ہو جانا، زندگی کے اکثر معاملات میں بے دلی، ریزرو اور روبوٹک ہو جانا، وہ تو شاید تمہاری میڈ جو اگر ذرا لمبے عرصے سے تمہارے ہاں کام کر رہی ہوتی تو وہ بھی محسوس کر سکتی ہے۔ پھر وہ کیا ہے جو میں کیچ نہیں کر پا رہی، جو مجھ سے مس ہو رہا ہے؟ زارا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ معید کی تمہاری ذات میں عدم دلچسپی، حالانکہ تمہارے مطابق وہ تم سے بے حد محبت کرتا تھا۔ خیر ایسا بھی نہیں ہے، زارا نے ڈاکٹر اسما کی بات کو کچھ سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اب دیکھیں نا، میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں اس حالت میں میرا خیال رکھنا، میری ضرورت کی چیزیں لانا، مجھے ڈاکٹر کے پاس باقاعدگی سے چیک اپ کے لیے لے جانا، وہ یہ سب کر رہا ہے۔ میری ذات میں عدم دلچسپی؟ زارا کے حلق میں جیسے کچھ ٹوٹا تھا۔ نہیں، اس سے یہ بات ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہ سب بھی روبوٹک ایکشنز ہے زارا، ڈاکٹر اسما نے میز پہ آگے ذرا سے جھکتے ہوئے کہا۔ ایک ذمہ دار شوہر جو اپنی بیوی کی ایسی حالت کی ویلیو کرتا ہو ایسا ہی کرتا ہے۔ اس کی عدم دلچسپی کا جو پوائنٹ تم مس کر رہی ہو وہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا تم سے نظر نہ ملانا۔ ڈاکٹر اسما نے پتے کی بات سامنے لا کر رکھ دی۔ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ، سمجھتی ہو نا تم؟ زارا کے وجود کو ایک انجانا سا جھٹکا لگا تھا۔ اس کے ذہن میں الجھی ایک گتھی جیسے ایک جھٹکے کے ساتھ ہی سلجھ گئی تھی۔ ہاں، یہ وہ چیز تھی جسے وہ اتنے عرصے میں کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ اس شام معید سے ملاقات میں سب سے واضح چیز یہی تھی جو میں نے دیکھی۔ وہ گاہے بگاہے مجھ پر بھی نظر ڈال رہا تھا، لیکن تمہاری طرف دیکھتے ہوئے، تم سے نظر ملاتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ تم سے اس کا آئی کانٹیکٹ نہ ہونے کے برابر تھا۔
تم سے زیادہ تو اس نے اس ویٹر سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر لی تھی جس کے ہاتھ سے ڈرنک کا گلاس ٹیبل پہ رکھتے ہوئے چھلک گیا تھا۔ آپ شاید ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ زہرا کو لگا اس کے پاس ڈاکٹر اسما کی اس دریافت کو مان لینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لیکن اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ خود سے پوچھو۔ ڈاکٹر اسما ہلکا سا مسکرائیں۔ غور کرو، معید کی زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی اور تو نہیں ہے؟ وہ جو تم سے جہاں بھر سے زیادہ محبت کا دعویدار تھا، کہیں کسی اور کے سامنے دل تو نہیں ہار بیٹھا؟ اب وہ زہرا کی سماعت پہ گویا بم برسانے لگی تھی۔ شادی شدہ مرد کسی ایسی ہی بات پر اپنی بیوی کے سامنے گلٹ میں مبتلا ہوتا ہے اور پکڑے جانے کا خوف اسے ایسی ہی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے جیسی کیفیت میں معید مبتلا ہے۔ میں نے ان سے اپنے مسئلے کا حل مانگا، الٹا انہوں نے انکشاف کا ایک نیا ٹکڑا میرے سامنے رکھ دیا۔ اس سپہر ڈاکٹر اسما کے پاس سے اٹھ کر لفٹ کے ذریعے نیچے آتی زہرا سوچ رہی تھی، برا کیا جو میں نے اس شام ان کے کہنے پر معید سے ان کی ملاقات کا اہتمام کر ڈالا۔ یہ ڈاکٹر لوگ ہوتے ہی بہت بے رحم ہیں، تشخیص اور علاج کے نام پر کچھ بھی بول دو بس۔ وہ ڈاکٹر اسما سے خفا تھی، خود سے یا معید سے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس سپہر ڈاکٹر اسما کے پاس سے اٹھ کر بیسمنٹ میں کھڑی اپنی گاڑی تک آتے آتے معید کی حالت اور کیفیت پر وہ صرف جھنجھلائی یا پریشان نہیں تھی، بلکہ پہلی بار وہ اس مسئلے پہ رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال آنسوؤں کی شکل میں نکلتا اس کے چہرے کو بھگو رہا تھا اور اسے اپنے سامنے نظر آتی ہر چیز دھندلائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہاں مگن رہی تھی؟ اس کے اور معید کے درمیان اتنا اور ایسا فاصلہ در آیا جو کوئی اور اس فاصلے میں آ گھسا۔ اس رات وہ سونے کے لیے بستر پہ لیٹی تھی لیکن سو نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر اسما شہریار کے ساتھ اس کی نشست کے بعد وہ دل میں ان سے خفا ہوتی ان کے پاس سے اٹھی تھی۔ ان کی ڈگری اور تجربے پہ اسے شک ہونے لگا تھا۔ شاید وہ دل ہی دل میں اس وقت کو بھی کوس رہی تھی جب اسے ان کے پاس جانے اور اپنا مسئلہ بیان کرنے کا خیال آیا تھا۔ ڈاکٹر اسما کے کلینک سے اپنے گھر تک کا فاصلہ شاید اس نے روتے ہوئے طے کیا تھا۔ وہ گاڑی خود چلا رہی تھی، اس کے باوجود اس نے ان آنسوؤں کو روکنے اور آنکھوں کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس شام شہر کا ہر منظر دھندلا ہو چکا تھا، راستے، عمارتیں، آسمان، فضا، لوگ، سب کا سب، اور اسے اس دھند کو صاف کرنے کی خواہش بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس شام اسے احساس ہوا تھا کہ لوگ کیوں کہتے تھے عورت کے لیے زندگی کا سب سے مشکل لمحہ وہ ہوتا ہے جب اسے احساس ہونے لگے کہ اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان کوئی تیسرا آ چکا ہے۔ اس کا دل بار بار اس خیال کو جھٹلانے کی کوشش کر رہا تھا، ایسا نہیں تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ان دو جملوں کی تکرار اس کے دل و دماغ میں مسلسل جاری تھی، لیکن اندر کہیں، بہت اندر، ایک کسک تھی، ایک اذیت ناک نقطہ تھا جس کی چبھن ہر احساس پہ بھاری تھی۔ اگر ایسا تھا تو اسے اب تک پتہ کیوں نہیں چلا تھا؟ اس کا اور معید کا رشتہ اتنا کمزور تھا کہ دونوں کے کنیکشن کو کوئی دوسرا توڑ جائے اور اسے احساس تک نہ ہو۔ معید کی اس حالت، جسے ڈاکٹر اسما گلٹ اور خوف کا نام دے رہی تھی، کی وجہ جاننے کی ہزار کوشش کے دوران اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی تیسرا ان دونوں کے درمیان آ چکا ہو۔ وہ ڈاکٹر اسما کی شخصیت پہ خفا تھی، اپنی نااہلی پر ناراض تھی، یا معید کی اس حالت کی وجہ جاننے کی دھن ایک نئی سمت نکل جانے پہ جھنجھلا رہی تھی؟ اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جب وہ گھر پہنچی تھی اس کا سر بھاری اور آنکھیں سوج رہی تھیں۔ معید گھر پہ موجود تھا، روزانہ کی طرح خاموش، ساکت۔ آج تم لیٹ ہو گئیں؟ اس نے رسمی انداز میں پوچھا تھا، اور پہلی بار زہرا نے محسوس کیا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بات کر رہا ہے۔ وہ کب سے ایسا کر رہا تھا؟ اس نے کب سے زہرا سے آنکھیں ملا کر بات کرنا چھوڑ رکھا تھا؟ زہرا نے یہ بات پہلے بھی کبھی نوٹ نہیں کی تھی۔ بس ثابت ہوا کہ میں ہی بہت احمق، بے نیاز اور اپنے آپ میں مگن عورت ہوں، جب ہی تو مجھے اتنی بڑی حقیقت کا احساس نہیں ہوا۔ بستر پہ دائیں جانب کروٹ لیے وہ سوچ رہی تھی، اور اسے اپنی وہ سب کوششیں ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھیں جو معید کی یہ حالت ہونے کے بعد اس کی وجہ جاننے کے لیے اس نے کر ڈالی تھی۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں بھی نہیں، شاید لاکھوں بار وہ خود معید سے پوچھ چکی تھی کہ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے، پیار سے، لاڈ سے، ناراض ہو جانے کا ڈراوا دے کے، کس طرح نہیں، لیکن جواب میں وہ سر جھٹک کر ٹال جاتا تھا۔ میں ویسا ہی ہوں جیسے ہمیشہ سے تھا، تم وہم کا شکار ہو رہی ہو۔ ان دو جملوں کے سوا کبھی اس نے اس کی بات کا کوئی تیسرا جواب یا جملے میں نہیں دیا تھا۔ او خدا! وہ کروٹ بدل کر سیدھی ہوئی۔ میں اتنی غافل، اتنی بے نیاز تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے ہاتھ رکھے اور پھر انہیں ہٹا کر قریب سوئی معید پہ نظر ڈالی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کا بے خبر سویا وجود، اس کا چہرہ، اسے کچھ بھی نیا نہیں لگ رہا تھا، لیکن کچھ تھا جو نیا تھا، جو بدلا ہوا تھا، اور شاید وہ وہی تھا جس کی طرف ڈاکٹر اسما اشارہ کر رہی تھیں۔ لیکن کیسے؟ اس کا ذہن ایک بار پھر شک میں پڑ گیا۔ وہ اور معید تو اتنے قریب تھے کہ کہیں ایک دوسرے سے کچھ چھپا ہی نہیں پائے تھے۔
ان دونوں نے اپنے فون تک پر بھی کبھی پاس ورڈ نہیں لگائے تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ اس حد تک تھا کہ پرائیویسی کا خیال بھی کبھی نہیں آیا تھا۔ گو دونوں نے بھی ایک دوسرے کے فون کو بلا وجہ ہاتھ لگا کر چیک بھی نہیں کیا تھا، لیکن اعتبار کا لیول اتنا بلند تھا کہ کچھ چھپانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اچانک کسی خیال کے تحت وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور معید کی سائڈ ٹیبل پہ رکھا اس کا فون اٹھا کر آن کر لیا۔ فون آن کرنے تک اس کے دل میں ایک انجانا خوف تھا جو فون آن ہونے پر ہوا ہو گیا۔ معید کے فون پر ہمیشہ کی طرح کوئی پاس ورڈ نہیں لگا تھا۔ اس نے فون میں موجود سب کی سب ایپس، میسیجز، فائلز کھول کر دیکھ ڈالیں۔ کہیں کوئی ایک بھی ایسی چیز موجود نہیں تھی جو کسی تکلیف و شک کو تقویت دیتی۔ پھر وہ کیا تھا؟ وہ کون تھا جو ان دونوں کے درمیان تھا؟ وہ گلٹ، وہ خوف جو معید کو اس کے ساتھ نظر ملا کر بات کرنے سے روکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر بے بسی کے ساتھ خود سے سوال کیا تھا اور واپس بیڈ پہ جا کر لیٹنے کی نیت سے بڑی تھی، لیکن درد کی ایک انتہا سے زیادہ تکلیف دہ لہر نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ ایک اذیت ناک چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی اور اس کا وجود پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ وہ شہر کے ایک بڑے اور جدید ہسپتال کے ویٹنگ روم میں بیٹھا تھا۔ رات کی کسی پہر وہ زارا کو لے کر یہاں پہنچا تھا اور اس وقت زارا اس کے بچے کو جنم دینے کے عمل سے گزر رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جس کے آنے کے خواب ان دونوں نے اس وقت سے ہی دیکھنے شروع کر دیے تھے جب یہیں ایک ڈاکٹر نے زارا کی پریگننسی کنفرم کی تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد ان دونوں کی خوشی کا عالم بیان کرنا مشکل تھا۔ کئی دن بلکہ کئی ہفتے تو انہوں نے اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے میں گزار دیے تھے اور پھر آنے والے بچے کے لیے دن رات پلاننگ کرنے کا عمل شروع ہوا تھا۔ 3 کمروں کے اپارٹمنٹ میں ایک کمرہ اس آنے والے کے لیے مخصوص کر کے اس کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہی تھا کہ ان کی زندگی میں وہ بھونچال آ گیا جس کے بارے میں معید دن رات یہ سوچتے گزار رہا تھا کہ کاش وہ بھونچال نہ آیا ہوتا، اور اس کے بعد خود معید تو جیسے ایک زومبی بن کے رہ گیا تھا۔ بچے کے استقبال کی تیاری میں زارا کے ساتھ کسی معمول کی طرح شامل زومبی، لیکن اب جب کہ وہ وقت آخر کار آن پہنچا تھا تو اس ویٹنگ روم میں بیٹھا وہ خود سے ہی سوال کر رہا تھا کہ اس وقت کے بارے میں اس کے تاثرات کیا تھے۔ وہ خوش تھا، ناخوش تھا، یا پھر سائے کی طرح ساتھ چلنے والا وہ خوف اب بھی اس کے ساتھ تھا؟ وہ اپنی کیفیت کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ جب ویٹنگ روم میں داخل ہوتی ایک نرس نے اسے بلند آواز میں مبارکباد دی۔ وہ ایک پیاری سی بیٹی کا باپ بن چکا تھا، بیٹی جس کے بارے میں ان شروع کے دنوں میں ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام ایمل رکھیں گے۔ یہ نام دونوں کا انتخاب تھا، اور جب بچے کی جنس کا تعین ہو گیا تھا اس کے لیے مختص کمرے میں زارا نے کارڈ بورڈ پہ سنہری حروف میں لکھا اس کا نام لا کر سجا دیا تھا۔ معید نے یکدم دل میں اٹھتی خوشی کی لہر سے سرشار ہوتے ہوئے نرس سے زارا اور بچی کی صحت کے بارے میں پوچھا تھا، اور سب خیریت کی اطلاع پا کر اس نرس کو اچھے خاصے انعام سے بھی نوازا تھا۔ نرس نے اسے بتایا تھا کہ کچھ دیر بعد دونوں کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا جائے گا جہاں وہ دونوں کو دیکھ سکے گا۔ ایک طویل وقفے کے بعد معید کو زندگی دوبارہ سے اپنے رگوں پہ میں دوڑتی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرایا تھا، زندگی ایک نئی جہت اختیار کرنے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد زارا اور بچی کی روم میں موجود تھا۔ زارا اس تکلیف مرحلے سے گزرنے کے بعد آنکھیں بند کیے سو رہی تھی، اور چھوٹی سے بیبی کاٹ میں لیٹی بچی اپنی منی منی آنکھیں کھولے اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ معید اس کی صورت دیکھ کر دوبارہ سے جی اٹھا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے گال کو چھو کر اسے محسوس کیا تھا، اس کے کان میں اذان دی تھی، اور کچھ دیر اسے بغیر آنکھ جھپکے دیکھتا رہا تھا۔ پھر اسے اچانک یاد آیا تھا کہ زارا نے بچی کی آمد کی اطلاع اپنے دوستوں کو دینے کے لیے کسٹمائزڈ مٹھائی باکسز بننے کے لیے آرڈر پہلے سے دے رکھا تھا۔ مٹھائی تیار کرنے والوں کو بچے کی پیدائش کی تاریخ اور اس کے نام بنانے کے لیے اس نے زارا کا فون آن کیا تھا۔ اس شاپ کا فون نمبر زارا کے کانٹیکٹ میں بھی موجود تھا۔ اس نے زارا کے ہی فون پر وہ واٹس ایپ چیٹ چیک کرنا چاہی جو زارا مٹھائی بنانے والوں کے ساتھ آرڈر کے سلسلے میں کر رہی تھی۔ زارا کے واٹس ایپ میسیجز میں سب سے اوپر ڈاکٹر اسما شہریار کا میسیج تھا جو ابھی تک کھولا نہیں گیا تھا، لیکن میسیج کی ابتدائی تحریر میسیج کھولے بغیر ہی نظر آ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں زارا کی معید کے سلسلے میں تم مایوس ہوئی ہو۔ یہ ابتدائی تحریر ایسی تھی کہ وہ میسیج کھول کر اسے پڑھنے کی خواہش کو کنٹرول نہیں کر پایا تھا، اور اس نے وہ چیٹ کھولی تھی۔ معید کسی گلٹ، کسی خوف میں مبتلا ہے زارا، اس پر میں 100% شیور ہوں۔ یہ گلٹ اور خوف در حقیقت کس بات کا ہے، اسے جاننے کے لیے تمہیں معید کے ساتھ میری ایک اور سیٹنگ کرانی ہوگی۔ وہ بہت گہرا آدمی نہیں ہے۔ ہاں، وہ وجہ ہو جو آج سب پہر میں نے تمہیں بتائی، وہ ایک رینڈم انداز تھا۔ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی، لیکن تم فکر نہیں کرو، معید کے ساتھ ایک قد مزید سیٹنگ اس خوف اور شرمندگی کی اصل وجہ ضرور سامنے لے آئے گی، اور ہماری پچھلی کئی ملاقاتوں کا ثمر تمہیں ضرور ملے گا۔ چیٹ کا سب سے پہلا پیغام پڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے اور ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ تو زارا اس کی کیفیت کی کھوج میں کب سے نکلی ہوئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون بند کیا
اور اس کھوج میں وہ اتنا آگے جا چکی تھی، اسے ڈاکٹر اسما سے زبردستی کرائی گئی وہ ملاقات یاد آئی۔ اس نے بے اختیار اپنے وجود کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ گناہ، احساس گناہ، جرم اور احساس جرم اس کو ایک بار پھر اپنی مکمل لپیٹ میں لے چکا تھا۔ زارا اس کی حالت پر ڈپریس تھی، پریشان تھی، اس کو واپس زندگی کی طرف لانے کے لیے بے چین تھی۔ ہاں، وہ اس سے اتنی ہی شدید محبت کرتی تھی، لیکن جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ اس کی اس حالت کی اصل وجہ کیا تھی تو اس سے آگے کا سوچ کر اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ زارا کا تصور اس سے کچھ دیر پہلے ملی خوشی کا احساس چھن کر لے گیا تھا، اور یہ ڈاکٹر اسما شہریار۔ اس نے چور نظروں سے سائڈ ٹیبل پہ رکھے فون کی طرف دیکھا۔ یہ تو انسان کے اندر باہر ٹٹول لینے کی ماہر لگتی تھی۔ اب اسے ڈاکٹر اسما سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ اس نے اپنے گرد اپنے ہی بازوؤں کا گھیرا اور تنگ کر لیا تھا۔ اور پھر زارا اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی۔ گھر کی روٹین میں ایمل اور اس سے جڑی سرگرمیاں شامل ہو گئیں۔ گھر کی تنہائی اور خاموشی کا جمود کسی حد تک ٹوٹنے لگا۔ زارا میٹرنٹی لیو تھی اور اس کا سارا دن گھر اور ایمل کے ساتھ ہی مصروف گزرتا تھا۔ معید نے محسوس کیا تھا کہ زارا نے ایمل کی آمد پر اس جوش اور خوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا جس کی اس سے توقع تھی۔ اس نے بہت پہلے سے پلان کیا ہوا ایمل کی آمد کا اعلان کرنے والے مٹھائی کے ڈبوں کا آرڈر بھی کینسل کر دیا تھا، اور وہ گیٹ ٹوگیدر بھی جو وہ اپنے اور معید کے چند مشترکہ دوستوں کو دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ایمل کی پیدائش سے قبل وہ معید کو ہر وقت اس پرچھائی جمود کی کیفیت سے باہر نکال لانے کی کوششوں میں مصروف رہتی تھی۔ اب اس نے وہ کوششیں بھی ترک کر دی تھیں۔ وہ پہلے کی نسبت خاموش اور سنجیدہ ہو گئی تھی۔ معید کے ساتھ اس کا رویہ بے نیازانہ ہونے لگا تھا، اور اس کے اس رویے سے معید کے دل کا چور پہلے سے کہیں زیادہ سہم چکا تھا۔ اس کا یہ شک روز بروز تقویت پکڑتا جا رہا تھا کہ زارا کسی حد تک معاملے کی تہہ تک پہنچ چکی تھی۔ اسے یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ لمحہ لمحہ اس موت کی طرف بڑھ رہا تھا جس سے کوئی معجزہ بھی اسے بچا نہیں سکتا تھا۔ وہ چور نظروں سے زارا کی طرف دیکھنا اور سوچتا، اس کے دل کا بوجھ اور سینے کی گھٹن بڑھنے لگتی تھی۔ اور اس روز جب اس نے زارا کو فون پر ڈاکٹر اسما سے بات کرتے سنا تھا، اس کا حوصلہ جواب دے گیا تھا۔ مزید کسی سیٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے ڈاکٹر اسما، معید کے بارے میں مزید جان کر بھی کیا کر لوں گی؟ مجھے لگتا ہے میرے اندر کچھ اور جاننے کی خواہش نے سر اٹھانا چھوڑ دیا ہے، جو ہے اسے شاید ایسا ہی رہنا ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ چلیں، پھر بھی اگر آپ اصرار کرتی ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں معید سے آپ کی ایک اور ملاقات کا اہتمام کر سکوں، شاید اسے اس کیفیت سے باہر نکال لائیں، اس لیے زبان کھولنے پہ مجبور کر پائیں۔ اس نے فون بند کرنے سے پہلے ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا تھا، اور فون بند کر کے غم زدہ چہرے کے ساتھ خلا میں کہیں نظریں جما کر بیٹھی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے معید کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جس سے ڈر کر معید نے اپنی زبان کو چپکا تالا لگا رکھا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر زارا کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ کسی سے میری کونسلنگ کرانے کی ضرورت نہیں ہے زارا، میں آج خود ہی تمہارے سامنے اعتراف کر لینا چاہتا ہوں۔ دل کا بوجھ اور ہمہ وقت کا خوف اتنا بڑھ چکا ہے کہ میں اسے مزید نہیں سہ پا رہا۔ جسے عمر بھر دل میں ہی رکھنے کا ارادہ کئی مہینوں سے کر رہا تھا، اسے خود ہی تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے اسے مزید دل میں رہنے دیا تو شاید میں اگلا سانس بھی نہ لے پاؤں گا۔ وہ کہہ رہا تھا اور زارا حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہتا رہا تھا اور زارا دم بخود بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ وہ اپنی کہہ چکنے کے بعد خاموش ہوا تو کمرے میں سوئی گرنے کی آواز سنائی دینے والی خاموشی چھا چکی تھی۔ معید نے دل کا بوجھ ہلکا کر لینے کے بعد ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر زارا کی طرف دیکھا تھا۔ یہ مہینوں کے بعد اس کا زارا کے ساتھ پہلا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ تھا۔ زارا کی نظروں میں بے یقینی تھی، مایوسی تھی، ناراضی تھی، غصہ تھا یا کیا تھا، وہ ٹھیک سے اندازہ نہیں لگا پایا تھا، لیکن وہ جو بھی تھا اس میں ناپسندیدگی اور نفرت کا رنگ یقیناً نمایاں تھا۔ اس نے اپنے گھٹنے پہ رکھا معید کا ہاتھ ہٹایا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا بالکنی کے پنجرے میں چہچہاتے اڑتے پھرتے پرندوں کو دیکھ رہا تھا جب اس کے قریب ایک بڑا ٹرالی بیگ آ کر رکا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، بیگ کے ساتھ زارا کھڑی تھی اور اس نے ایمل کو اٹھا رکھا تھا۔ گویا وہ لمحہ آ چکا تھا۔ اسے خیال آیا، اور اس لمحے کو تو شاید آنا ہی تھا۔ نہیں زارا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا، تم نہیں، یہاں سے میں جاؤں گا۔ یہ گھر اور اس کی ہر چیز تمہارے اور ایمی کے لیے، جرم میرا ہے، سزا بھی میری ہونی چاہیے۔ اس نے ایک ترسی ہوئی پیار بھری نظر زارا کے کندھے سے لگی ایمل پہ ڈالی تھی، جو اس وقت 2.5 ماہ کی ہو چکی تھی اور آوازوں، باتوں اور منظروں پر رد عمل دینا شروع ہو چکی تھی۔ معید کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ ہولے سے مسکرائی تھی اور پھر زارا کے بالوں سے کھیلنے لگی تھی۔ پھر ان دونوں کا وقت بدل گیا تھا۔ وقت نے آگے بڑھتے بڑھتے اچانک زور سے بریک لگائی تھی، یا پھر شاید ریورس گیئر لگا دیا تھا۔ معید کے جانے کے بعد زارا نے اپنے عمومی حالات کا جائزہ لیا تھا۔
وہ اکیلی اپنی تنخواہ میں اس بڑے گھر اور اس کی ضروریات کی اخراجات کی مکمل نہیں ہو سکتی تھی، اور پھر یہ وہ گھر تھا جہاں اس کی زندگی اور دل بسنے کے بعد اجڑ چکے تھے۔ اس کے در و دیوار، اس میں موجود ہر ایک چیز بہت سی یادیں جڑی تھیں، یادیں جو کبھی بہت خوشگوار تھیں اور ابھی بہت تلخ محسوس ہوتی تھیں۔ اس نے وہ اپارٹمنٹ بیچ کر دوبارہ اسی بلڈنگ میں ایک چھوٹا فلیٹ خرید لیا تھا جہاں وہ شادی سے پہلے رہتی تھی۔ اپارٹمنٹ کی فروخت سے ملنے والی آدھی رقم اس نے معید کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دی تھی۔ گاڑی جس کی قسطیں بھی مکمل نہیں ہوئی تھیں اس نے وہ بھی بیچ دی تھی، اور اس سے ملنے والی آدھی رقم بھی اس نے معید کے اکاؤنٹ میں بھجوا دی تھی۔ معید نے وہ سارا پیسہ ایمل کے نام سے ایک اکاؤنٹ میں کھلوا کر اس میں ڈال دیا تھا۔ اس اکاؤنٹ میں ایمل کی سرپرست سارا تھی۔ اپنے رشتے کی قسمت کا تعین کرنے پر وہ دونوں کسی عدالت یا کونسلر کے پاس نہیں گئے تھے، ان کے رشتے کی قسمت کا تعین آپ سے آپ ہی ہو گیا تھا۔ زارا معید کو ایمل سے ملنے سے نہیں روکنے والی تھی، لیکن شاید فوری طور پہ معید ایمل سے ملنے، اسے دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ واپس اپنے اسی پوائنٹ لیس زندگی میں داخل ہو گیا تھا جہاں سے اسے زارا نے باہر نکالا تھا۔ وہی نوکری، وہی فلیٹ، وہی شب و روز، وہی بس کا سفر۔ ایمل کی وجہ سے زارا نے اپنی ڈیوٹی کے گھنٹے کم کروا لیے تھے۔ وہ صبح 3 گھنٹے کے لیے ڈیوٹی پر جاتی تھی اور ان 3 گھنٹوں کے لیے وہ ایمل کو اپنی فلورل شاپ کے قریب ہی ایک ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ دیتی تھی۔ واپسی پر اسے ساتھ لے آتی اور گھر آ کر دوپہر 4 بجے سے رات 8 بجے تک ریموٹ کمپنی کے لیے آن لائن جاب میں مصروف رہتی۔ زارا، تم نے دوبارہ رابطہ ہی نہیں کیا؟ معید اب کیسا ہے؟ کیا اب اسے مزید کونسلنگ کی ضرورت نہیں ہے؟ خود کو دوبارہ سے زندگی میں ایڈجسٹ کرنے کے دوران ہی اسے ایک بار ڈاکٹر اسما کا میسج موصول ہوا تھا۔ نہیں ڈاکٹر، شاید اب معید کے معاملے پر مزید بات کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ جس گلٹ اور خوف کو معید کے اندر آپ نے محسوس کر لیا تھا وہ باہر آ چکا ہے، اور اب میں اور معید ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ کمال ہے، ڈاکٹر اسما نے یہ پیغام پڑھنے کے بعد سوچا تھا، زارا تو میری توقع کے برعکس کمزور اعصاب کی مالک نکلی۔ شوہر کے ذرا سے گلٹ سے کمپرومائز نہ کر پائی اور اس سے علیحدگی بھی اختیار کر لی۔ انہیں شاید تعصب ہوا تھا، اور اسی تعصب کے ساتھ انہوں نے زارا معید کو فائنل کلوز کر کے پرائی فائلز کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ وہ وہی بس تھی اور وہی سفر۔ معید نے ایک سٹاپ بس کو رکتے اور زارا کو ایمل سمیت اس میں سوار ہوتے دیکھا۔ اب ان دونوں کی صبح کے سفر کی ٹائمنگ ایک سی ہو گئی تھی۔ اس نے زارا کے چہرے پر ایک نظر ڈالی جو صبح کے اس پہلے وقت میں بھی تھکا اور مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ ایمل اس کی گود میں بیٹھی ہاتھ میں پکڑے کسی کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ معید کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے پشت سے سر ٹکا لیا تھا۔ میں دائرے میں گھوم رہا تھا، یہ اب کھلا، اور میں سمجھ رہا تھا سفر کر رہا ہوں میں۔ نہ جانے کب کا پڑھا ایک شعر اس کے ذہن میں گونجنے لگا تھا۔ اسی دم ایمل کے ہاتھ سے نیچے گرا کھلونا جھک کر اٹھاتے ہوئے زارا کی نظر معید پہ پڑی جو آنکھیں بند کیے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی اور لباس شکن آلو تھا۔ اس کی کن پٹیوں کے قریب بالوں میں سفیدی بھی چھلکنے لگی تھی۔ صبح کے وقت جب لوگ تازہ دم اور حشاش پشاش گھروں سے نکلتے ہیں، معید کے چہرے پر دن بھر کی تھکن ابھی سے چھائی نظر آ رہی تھی۔ اس کے دل میں کچھ چبھنے لگا تھا۔ کھلونا واپس ایمل کے ہاتھ میں دے کر اس نے اپنا دھیان دوسری جانب موڑ لیا تھا۔ کبھی کبھی ہم کچھ چیزوں اور خاص لوگوں کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں اس لیے نہیں چھوڑ دیتے کہ ہم ان سے اس قدر محبت نہیں کر رہے تھے جتنی محبت کے قابل انہیں سمجھتے تھے، بلکہ کبھی ہم انہیں اس لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم ان سے پوری شدت سے محبت کرتے تھے۔ تیزی سے چلتی بس کی کھڑکی کے باہر بھاگتے منظروں پر نظر جمائی وہ سوچ رہی تھی۔ وہ شخص جسے نادر کی موت کے بعد تلاش کرنے کی اسے اس لیے شدید خواہش تھی کہ وہ اسے تلاش کر کے ایک بار اس کے منہ پہ تھوک دے، اس لیے کہ وہ شخص کو سزا نہیں دلا سکتی تھی، اس کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن منہ پر تھوک کر وہ اسے یہ تو بتا سکتی تھی کہ وہ کس قدر نفرت کیے جانے کے قابل تھا۔ وہ ایک بار اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے وہ وقت دکھانا چاہتی تھی جب اس کی بے حسی کے باعث نادر سے سکر مر گیا تھا، اور اس کی موت کی اطلاع اس کی ماں کو دی گئی تھی جس نے ایک عمر کانٹوں پہ چل کر اپنی اولاد کو جوان کیا تھا، اپنے لمبے اونچے جوان بیٹے جس کے مستقبل کے لیے اس نے نہ جانے کیا کیا خواب آنکھوں میں بن رکھے تھے، کہ موت کا صدمہ برداشت نہ کر کے دنوں میں چارپائی سے جا لگی تھی اور پھر اس سے اٹھ نہ پائی تھی۔ زارا نادر کے حادثے پر بے حسی سے بھاگ نکلنے والے شخص کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ ایک نہیں 2 انسانی جانوں کا قاتل ہے، دو انسانی جانیں جن کے ساتھ خود اس کی اپنی زندگی پل پل جڑی تھی، اور جن کے آگے پیچھے دنیا سے چلے جانے کے بعد زندگی نے اسے کیا دن دکھائے تھے وہ صرف وہی جانتی تھی۔ نہ جانے کتنے برس اس نے اللہ سے یہ دعا کرتے گزارے تھے کہ زندگی میں ایک بار ضرور وہ اس شخص سے کہیں سامنا کرا دے، تاکہ ایک بار وہ اپنے اندر کا زہر اس کے سامنے انڈیل سکے، اسے بتا سکے کہ وہ کتنا گھٹیا اور گرا ہوا انسان تھا، لیکن اس کی قسمت
کہ اس کی اتنی شدت سے مانگی دعا قبول ہوئی بھی تو بس شکل میں۔ وہ شخص جس سے ملنے کی آرزو دل میں لیے وہ جی رہی تھی، اسے ملا بھی تو کس روپ میں؟ ایک دم اس کا حلق کڑواہٹ سے بھر گیا تھا۔ اپنے مجرم، اپنے بھائی اور ماں کے قاتل کے ساتھ وہ اتنے مہینے اس کی بیوی کی حیثیت میں زندگی گزارتی رہی تھی، اور پھر المیہ یہ تھا کہ وہ اس شخص کی بچی کی ماں بھی بن گئی تھی۔ اسے یاد آیا وہ دن جب معید اس کے سامنے ہاتھ باندھے اعتراف گناہ کر رہا تھا اور اسے معافی کا خواستگار تھا، رو رہا تھا، رحم چاہتا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے ہوئے اس کا دل صرف معید ہی کو نہیں، اس گھر، اس میں موجود ہر شے، حتیٰ کہ خود اپنے وجود کو بھی آگ لگا دینے کو چاہ رہا تھا۔ معید کی محبت میں سرتا ڈوبی وہ اس کے لیے سرتاپا نفرت کا شکار ہو چکی تھی۔ کیا کبھی وہ شخص معافی کا حقدار ہو سکتا تھا؟ نہیں۔ 2 دن 2 راتیں سوچتے رہنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا۔ معید کے لیے اس کے پاس معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے اس علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا جو معید کا خوف بن کر اس کی زندگی کو گھن کی طرح کھاتی رہی تھی، اور اب وہ اس ایک شہر کے مقیم 2 کناروں کے فاصلے پر اسی راستے، اسی بس کے دوبارہ سے ہم سفر بن چکے تھے، اور اسی بس میں سوار ہوتے اترتے کسی دوسرے مسافر کو بھی علم نہ ہو پایا تھا کہ اس سفر کے دوران 2 زندگیوں کی کیسی کہانی تخلیق ہو کر ختم بھی ہو چکی تھی۔ معید کا سٹاپ اناؤنس ہو رہا تھا اور اپنا لیپ ٹاپ بیگ سنبھالتا بس سے اتر رہا تھا۔ اترنے سے پہلے اس نے ایک نظر زارا پہ ڈالی تھی۔ اتفاق کی بات تھی کہ زارا بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں لمحہ بھر کے لیے ملیں اور پھر دونوں ہی نے ایک دوسرے سے نظریں چرا لیں۔ معید سٹاپ پہ اتر کر ہجوم میں گم ہو چکا تھا اور زارا نے نظریں اسی سیٹ پر جما لی تھیں جس پر کچھ دیر پہلے معید بیٹھا تھا۔ کبھی وہ شخص تھا، ہم تھے اور اتنی باتیں تھیں، اور اب وہ شخص ہے، ہم ہیں اور ایک خاموشی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی اور اس کے چہرے کی رنگت زرد ہو رہی تھی۔ وہ اس مختصر سے فلیٹ کے لاؤنج میں فرش پر بیٹھی گفٹ باسکٹ کا ایک آن لائن آرڈر مکمل کر ہی رہی تھی۔ ایمل اس کی قریبی فرش پہ بیٹھی اپنے ارد گرد بکھرے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ اب وہ 8 ماہ کی ہو چکی تھی۔ اس نے سامنے کے چند دانت بھی نکال لیے تھے اور چیزوں کو پکڑ پکڑ کر چلنے بھی لگی تھی۔ ایک دن میں زارا اس کے لیے واکر خرید کر لانے والی تھی۔ جوں ایمل بڑی ہو رہی تھی اس کی ضرورت کی چیزوں میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا۔ معید اگرچہ ایمل کے اکاؤنٹ میں اس کے لیے ہر مہینے معقول رقم باقاعدگی سے ٹرانسفر کروا رہا تھا، لیکن زارا وہ رقم ایمل پہ خرچ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ایمل اگر اس کی تھی تو صرف اس کی تھی۔ وہ اپنی بیٹی پر ایک ایسے شخص کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی جو بدقسمتی سے اس کا باپ تھا، لیکن انسانی اور اخلاقی لحاظ سے اتنا گرا ہوا شخص تھا کہ اس کی جینس کا اثر بھی اپنی بیٹی میں آ جانے کا تصور زارا کو ہلا دیتا تھا۔ اس لیے وہ ایمل کی خاطر خود اپنی محنت سے اتنا کما لینا چاہتی تھی کہ اس کی ہر ضرورت پوری کر سکے۔ اس نے خود کو کام میں اتنا مصروف کر لیا تھا کہ کبھی کبھی دن کے 24 گھنٹے بھی اسے کم لگنے لگتے تھے۔ فلورسٹ شاپ پر کام کرنے اور آن لائن جاب کے علاوہ اب اس نے آن لائن گفٹ باسکٹس تیار کرنے کا کام بھی شروع کر رکھا تھا۔ یہ سب کام ایمل کے اور پھر گھر کے کام وہ زندگی کے سارے مختلف دائروں میں الجھ کر رہ گئی تھی، لیکن اس کا خیال تھا کہ یہ وقتی مشکل تھی۔ ایک دن ایسا بھی آنے والا تھا جب وہ زندگی میں اپنے قدم جما چکی ہوگی اور اس کی اور ایمل کی زندگی سنبھل چکی ہوگی۔ شکر تھا کہ ایمل کے سلسلے میں معید نے کبھی اسے تنگ نہیں کیا تھا، جبکہ وہ اس کا باپ تھا، اسے کورٹ کے ذریعے بھی ملاقات اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کی اجازت لے سکتا تھا، لیکن شاید وہ روز کے بس کے سفر میں ایمل کو دیکھ لینے پر ہی خوش تھا۔ اس نے کبھی وہاں بھی ایمل سے بات کرنے یا اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ شاید اس لیے زارا نے بھی بس بدلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ معید کو بس کے باقی مسافروں کی طرح ایک مسافر سمجھ کر ہی وقت گزارنے کی عادی ہو چکی تھی۔ ایک معید کی خاطر بس اور روٹ بدل لینے سے اس کا کافی وقت ضائع ہوتا، شاید اس لیے اس نے یہ کوشش نہیں کی تھی۔ زندگی اچانک بنا اس سے پوچھے اس کے سامنے اس کے لیے ایسے چیلنجز لے کر آن کھڑی ہوئی تھی کہ کسی دوسری بات پہ غور کرنے کا اس کے پاس وقت ہی نہیں بچتا تھا۔ اور اب یہ ایمل کی واکر، اس نے کام سے ہاتھ روک کر فون پر ایک بڑی سی بیبی شاپ پر واکرز کی قیمت چیک کی۔ اوف، بہت مہنگی ہے بھائی۔ اسے جھرجھری سی آ گئی، لیکن خیر کوئی بات نہیں، برتھ ڈیز کا سیزن چل رہا ہے، 2-4 مزید ایسے آرڈر مل گئے تو واقع کیا ایک بہترین پش چیئر بھی خریدی جا سکتی ہے۔ وہ فون رکھ کر دوبارہ کام میں مگن ہو گئی۔ ہم تیرے بعد گرے خستہ مکانوں کی طرح، کہیں کھڑکی، کہیں کنڈی، کہیں در چھوڑ گئے۔ بہت دن بعد اس اتوار کو چھٹی کے دن معید نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا، اور آئینے نے اسے اس کی جو شکل دکھائی تھی، اسے دیکھنے کے بعد اس کی زبان سے یہ شعر بھی جیسے چپک کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد نگاہ ڈالی، وہی بے ترتیب ماحول، وہی منتشر کمرہ، وہی ایک وقت کا کھانا، ڈھابے کی چائے، بنا استری کے کپڑے، اس کا کمزور پڑتا وجود، بالوں میں وقت سے پہلے اترتی چاندی، آنکھوں پہ نظر کا چشمہ اور بے مقصد زندگی۔ تو پھر وہ جو درمیان میں آیا تھا وہ کیا تھا؟ ایک وقفہ، سراب یا خواب، یوں جیسے چشم زدن میں آیا اور یوں نکل گیا۔
بھلا یہ وقفہ، یہ سراب یا پھر خواب درمیان میں آیا ہی کیوں تھا؟ زندگی تو ویسے بھی گزر ہی جانی تھی۔ اس نے نہ جانے کس سے سوال کیا تھا۔ تم ابھی تک نہیں سمجھے کیا؟ اس کے اندر سے آواز آئی۔ درمیان کا یہ وقفہ نہ آتا اور تم یوں ہی زندگی گزاری چلے جاتے تو برسوں پہلے اپنے کی غلطی کی یاد نہیں کیسے آتی؟ اس غلط پر پچھتاؤ، پھر شرمندگی اس کا کفارہ کیوں کر ادا کر پاتے؟ اپنی غلطی کی معافی کیسے مانگ پاتے؟ توبہ کا موقع کیسے مل پاتا؟ تم سمجھتے کیوں نہیں کہ وہ ملنا اور یوں پھر بچھڑ جانا تمہارا کفارہ ہی تو ہے؟ شکر کرو ادا ہو گیا، ورنہ یوں ہی غفلت میں پڑے دن گزارتے رہتے۔ اچھا تو پھر اگر ایسا ہے تو یوں ہی صحیح، وہ بے بسی سے مسکرایا تھا اور دوبارہ نظر اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگا۔ کہیں قریب اس کے فون کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے چونک کر فون اٹھایا اور آن کر کے کان سے لگایا۔ ہاں حفیظ، میرا کام ہو گیا یا نہیں؟ وہ کس سے کہہ رہا تھا؟ مجھے تم دونوں کی علیحدگی کی خبر سن کر یقین مانو بہت حیرت ہوئی تھی۔ حیرت کا ایک دم شوق سا لگا تھا۔ اس روز ڈاکٹر اسما شہریار اچانک زارا کو مارکیٹ میں ملی تھی۔ میں نہیں جانتی تم معید کی گلٹ اور خوف کی وجہ جان پائی تھی یا تمہاری علیحدگی کی وجہ کچھ اور تھی، لیکن میں یہ سوچ کر ہی کتنے دن حیرت زدہ رہی۔ وجہ کچھ بھی ہو، تم معید سے علیحدہ کیسے ہو گئیں؟ تم تو پور پور اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی، ایسی محبت جو کسی بھی غلطی کو معاف کر دینے پہ قادر ہوتی ہے۔ کیا تم معید سے ایسی محبت نہیں کرتی تھی؟ وہ زارا سے پوچھ رہی تھی۔ کیا وہ تمہارے لیے سب کچھ نہیں تھا؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تمہارا دن رات، صبح شام، تمہاری روشنی اندھیرا، خوشی غمی، سب کچھ۔ اور زارا انہیں جواب دیے بنا بس ان کی طرف دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے وہ الفاظ جوڑنے میں دقت پیش آ رہی تھی جس کے ذریعے وہ ڈاکٹر اسما کو بتا سکتی کہ وہ کس مشکل سے گزری تھی، کس مشکل سے گزر رہی تھی۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ ڈاکٹر اسما کو کبھی نظر آئی تھی، نہ ہی اس نے ان سے رابطہ کیا تھا۔ اس کی بیٹی بڑی ہو رہی تھی اور اسے اس کے لیے بہت کچھ کرنا تھا۔ اس نے خود کو پیسہ بنانے والی مشین میں تبدیل کر لیا تھا۔ جہاں سے موقع ملتا وہ کام پکڑ لیتی تھی اور دن رات اس مشقت میں شاید کب سے وہ رات کو سکون کی نیند نہیں سوتی تھی۔ لیکن وہ ایک مختلف رات تھی جب ایمل کو سلانے کے بعد لیپ ٹاپ پہ کام کرتے کرتے اچانک اس کی آنکھ نہ جانے کب اور کیسے لگ گئی تھی۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے تکیے سے سر ٹکائے وہ بستر پہ بیٹھی بیٹھی ہی سو گئی تھی، اور اس نیند میں اس نے وہ خواب دیکھا جسے دیکھنے کی اسے ایک عرصے سے چاہ تھی۔ وہ خواب میں امی اور نادر کو دیکھ لینے کی دعا کر کے سوتی تھی، لیکن اس کی یہ دعا کبھی قبول نہیں ہوئی تھی۔ اس رات وہ یہ دعا کیے بغیر ہی سو گئی تھی، لیکن خواب میں ساہیوال والے پرانے گھر کے صحن میں لگے نیم کے درخت تلے چاندنی رات میں امی اور نادر اس کے سامنے بیٹھے تھے، بالکل ویسی جیسے اس وقت تھے جب اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب دونوں نے پلٹ کر کبھی میری خبر ہی نہیں لی، وہ ان دونوں سے گلہ کر رہی تھی۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ وہ امی تھیں جو اسے کہہ رہی تھیں۔ ہم تو ہر وقت تمہارے پاس ہی ہوتے ہیں، تمہارے ارد گرد، لیکن مجھے تو کبھی آپ کے اپنے قریب ہونے کا احساس ہی نہیں ہوا، وہ منہ بسور کر بولی تھی۔ تمہیں احساس کیسے ہوتا؟ اب کے نادر نے جواب دیا تھا۔ تم اپنی ذات اور اپنی زندگی میں اتنی مگن ہو کہ احساس جیسی چیز تمہیں چھو ہی نہیں پاتی۔ ایسے تو نہ کہو، کوئی دن ایسا کبھی نہیں گزرا جب میں نے لوگوں کو یاد نہ کیا ہو۔ تم دونوں تو میری زندگی کا روگ بن کر میرے ساتھ رہتے ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ تم ہی تو تھے جس کی وجہ سے میں نے… وہ کہتے کہتے رکی تھی۔ کہو رک کیوں گئی؟ نادر کہہ رہا تھا۔ وہ میں ہی تھا جس کی وجہ سے تم نے معید کو چھوڑ دیا، یہی کہنے لگی تھی نا تم؟ زارا نے چونک کر پہلے نادر اور پھر امی کی طرف دیکھا۔ دونوں کے چہرے چاند کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ امی نے خفگی سے سر جھٹکا۔ میں تو مر گیا تھا زارا، نادر کی آواز آئی۔ مجھے تو یوں ہی مرنا تھا، اسی دن، اسی وقت، اسی طرح، وہ کہہ رہا تھا۔ وہ میرا مقصوم تھا۔ اس نے حیرت سے نادر کی طرف دیکھا۔ معید تو بلا ارادہ اس حادثے کا شریک بن گیا تھا، ٹکر تو مجھے کسی اور نے ماری تھی، لیکن وہ تمہیں اسی طرح تڑپتے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ زارا کے لہجے میں غصہ اترا۔ اور کیا کرتا وہ؟ نادر ہولے سے مسکرایا تھا۔ جانتی ہو اس وقت اس کی عمر کیا تھی؟ اس کے حالات، اس کی نا تجربہ کاری، کبھی غور کیا اس پر؟ لیکن انسانیت اور اخلاق؟ زارا نے کہنا چاہا۔ کس سے سیکھتا وہ یہ سب؟ سکھانے والی اس کی ماں تو دنیا میں تھی نہیں، ایک دن کے لیے بھی پکڑا جاتا تو اسے وہاں سے چھڑانے والا کوئی نہیں تھا، اوپر سے اس دوسرے لڑکے جو اصل مجرم تھا کہ ڈراوے۔ تم نے کبھی سوچا ان حالات میں معید کی جگہ کوئی اور ہوتا، میں بھی ہوتا تو کیا کرتا؟ بھاگنا جاتا تو اور کیا کرتا؟ وہ نادر تھا جو اس حادثے میں مر گیا تھا، جس میں معید انوالو تھا، اور اسی نادر کو مرتے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ یہ وہی نادر تھا جو مرنے کے بعد معید کی صفائی پیش کر رہا تھا۔ تم نے تو ظاہر اس بات پر بھی غور نہیں کیا کہ اتنے برسوں بعد جو معید کو پتہ چلا کہ اس حادثے میں نادر مر گیا تھا تو وہ کسی پچھتاوے اور شرمندگی میں مبتلا ہو گیا۔ اب یہ امی کہہ رہی تھیں، وہ انسانیت سے اتنا عاری اور اخلاق سے ایسا گرا ہوا شخص ہوتا تو کسی پچھتاوے اور شرمندگی میں مبتلا ہوئے بغیر تمہارے ساتھ اسی طرح نارمل زندگی گزاری چلا جاتا،
تمہارے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوتی کہ اس حادثے کا اس سے کوئی تعلق تھا۔ امی کے لہجے میں زہرا کے رویے سے مایوسی تھی، دکھ تھا۔ اور چلو تم نے بڑا کارنامہ کر لیا، نادر کہہ رہا تھا۔ اپنے میرے حادثے میں ملوث ہونے کے اقرار پر معید کو اپنی زندگی سے بے دخل کر کے اس سے اپنی نفرت کا اظہار بھی کر لیا، اسے سزا بھی دے ڈالی، لیکن کبھی اپنی اس بچے کے بارے میں سوچا ہے؟ اس کا کیا قصور ہے جو باپ کی ہوتی ہوئی بھی بنا باپ کی زندگی گزار رہی ہے؟ گزارتی رہے گی۔ اپنا وقت یاد ہے جب ابو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے تو باپ سے محرومی نے ہم پہ کیسا اثر چھوڑا تھا؟ ایک بار یاد تو کر کے دیکھو۔ نادر کے لہجے میں خفگی تھی۔ وہ تم سے معافی کا طلبگار تھا، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا، شرمندگی اور پچھتاوے کا اظہار کر رہا تھا، اور تم اس کے سامنے خدا بن گئیں، سزا اور جزا کی ٹھیکیدار بن گئیں۔ ایک بار بھی اس کے ان حالات پہ غور نہیں کیا جن میں وہ ڈر کے بھاگا تھا۔ واہ زارا واہ، کیا پیمانہ بنا لیا تم نے صحیح اور غلط کو جانچنے کا۔ جو مر گئے ان کی موت کی سزا زندوں کو دیتی ہوئے ایک بار بھی تمہارا دل نہیں کانپا؟ امی کہہ رہی تھیں۔ تم نے مجھے سخت مایوس کیا زارا۔ لیکن مگر وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کی بات سنے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ اچانک کہیں غائب ہو گئے تھے اور وہ تنہا اس صحن میں نیم کے درخت کی شاخوں سے چھن کر آتی چاند کی روشنی میں فرش میں بیٹھی رہ گئی۔ مزارہ کا آف ڈے تھا اور معید یہ جانتا تھا۔ جب ہی اس روز وہ دفتر سے جلدی اٹھایا تھا۔ وہ اوائل مارچ کی ایک خوشگوار سپہر تھی جب وہ زارا کے فلیٹ تک پہنچا۔ فلیٹ کا بیرونی دروازہ لاک تھا۔ اسے افسوس ہوا وہ بغیر کنفرم کیے زارا اور ایمل گھر پر تھیں یا نہیں، ادھر کیوں چلا آیا تھا۔ لیکن پھر اسے خیال آیا کہ وہ کنفرم کرتا بھی تو کس سے؟ زارا سے پوچھتا تو یقیناً وہ ادھر آنے اور ملاقات کرنے سے منع کر دیتی۔ یہاں آنے کا مقصد پورا نہ ہونے پہ مایوس ہوتا وہ دو فلیٹوں کے درمیان بنی بالکنی کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس سپہر ہوا خوشگوار تھی اور سارے میں بہار کی خوشبو پھیلی تھی۔ بالکنی سے نیچے قریبی بنا پارک نظر آ رہا تھا جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب یہ ان کھیلنے بچوں میں اسے ایمل نظر آئی جو اب پاؤں پاؤں چلنا سیکھ چکی تھی۔ ایمل کو وہاں موجود دیکھ کر جیسے اس کے وجود میں بجلی سی بھر گئی۔ وہ تیزی سے لفٹ کی بجائے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا اور پارک کی طرف چل رہا تھا۔ پاؤں پاؤں چلتی ایمل ربڑ کے ایک چھوٹے سے رنگ برنگی بال سے کھیل رہی تھی اور اس کے قریب سنگی بینچ پر زارا اکیلی بیٹھی تھی۔ بال ایمل کے ہاتھ سے نکلی اور لڑکتی ہوئی معید کے قریب آ کر ٹھہر گئی۔ اس نے بال اٹھا کر ایمل کی طرف پھینک دی۔ جواب میں وہ اس کی طرف دیکھ کر کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ اسی ہنسی کی آواز نے معید کے اندر کچھ بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور خوبصورتی سے صرف اس کے منہ موڑ لینا کہ آپ کو انجانے میں غلطی کا کفارہ ادا کرنا ہے، کیسی جان لیوا صورتحال ہو سکتی ہے، یہ معید سے زیادہ کون جانتا تھا۔ میں اس ہفتے کی رات کو کینیڈا فلائی کر رہا ہوں، تو میں یہ بتانے آیا تھا کہ میں جا رہا ہوں، لیکن یہاں میرا جو کچھ بھی ہے، فلیٹ، بینک بیلنس اور ایک پلاٹ، وہ سب میں نے ایمل کے نام ٹرانسفر کر دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو میرا ہے اسے ایمل کے استعمال میں نہ لا کر تم زیادتی کر رہی ہو۔ انسان کتنے گنہگار کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کے لیے وہ ایک باپ ہوتا ہے۔ میں اپنے گناہ کی پاداش میں باپ ہونے کی حیثیت سے دستبردار ہوا، لیکن ایمل کو میری بیٹی ہونے کی حیثیت سے دستبردار کر کے تم میرے ساتھ نہیں اس کے ساتھ زیادتی کرو گی۔ اسے آگے چل کر کسی شناخت کی ضرورت تو ہوگی، بھلے اسے یہ بتا کر سمجھا لینا کہ جس باپ کا نام اس کے ساتھ جوڑ رہی ہو وہ مر چکا ہے، لیکن اسے شناخت کے حق سے تو محروم نہ کرو۔ وہ زارا کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ کیوں جا رہے ہو؟ زارا نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا تھا۔ اس لیے کہ اس شہر میں رہتے ہوئے اپنی بیٹی کے قریب نہ ہونے کی تکلیف مزید برداشت نہیں ہوتی۔ دور چلا جاؤں گا تو ہو سکتا ہے فاصلہ صبر کا عادی بنا دے، وہ نیچی آواز میں بولا۔ بیٹھو، زارا نے بینچ پہ آگے کھسکتے ہوئے اس کے لیے جگہ بنائی۔ معید نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کوئی سوال کیے بغیر بیٹھ گیا۔ میں نہیں جانتی کہ تمہارے پاس میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اب کہ زارا نے اس کی طرف دیکھا، معید کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی سی پھیل گئی۔ میں نے غلط کیا، بہت غلط کیا، جو تمہیں اس غلطی کی سزا دے ڈالی۔ جو تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید اسی طرح کرتا جیسے تم نے کیا، بغیر یہ سوچے کہ تم مجھ سے نادر کی موت کا قصہ سن کر اور یہ جان کر کہ وہ اسی حادثے میں مرا تھا جس میں قدرت نے نہ جانے کیسے تمہیں بھی انوالو کر دیا۔ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ بغیر نادر کی موت کا احساس کیے، بغیر میری تکلیف اور اذیت کا خیال کیے، اسے محض ایک اتفاق قرار دے کر یوں ہی نارمل زندگی گزارے چلے جاتے جیسے ہم گزار رہے تھے۔ مجھے عمر گمان نہ ہوتا ان دونوں میں سے ایک تم تھے جو نادر کو مرتا دیکھ کر چھوڑ بھاگے تھے۔ میں نے کب کی دل میں پالی ساری کی ساری نفرت تم پہ انڈیل دی، یہ بھی نہ سوچا کہ وہ کیا خبر تھی جو تمہیں گلٹ میں مبتلا کر کے نارمل زندگی سے اتنی دور لے گئی۔ میں نے تو ایک لمحے کے اندر تمہاری اس بے پایاں محبت کو بھی جھٹک ڈالا جو تمہیں مجھ سے تھی، اور جس کے چھن جانے کی خوف کی تمہیں کسی روبوٹ جیسی زندگی کی طرف دھکیل دیا۔ مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی یاد نہیں آیا کہ میری ماں نے مجھے تقدیر پہ یقین کرنا سکھایا تھا۔
اس نے مجھے یہ بھی سکھایا تھا کہ سزا دینے سے معاف کر دینے والا بڑا ہوتا ہے۔ میں دل میں برسوں کی پالی نفرت کے ہاتھوں اتنی مغلوب ہو گئی کہ میں نے محبت کے ہونے کی اتنی بڑی حقیقت کو بھی جھٹلا ڈالا۔ میں نے کسی بھی معیار پر صحیح اور غلط کو پرکھے بغیر فتویٰ سنا دیا کہ محبت ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہوتی، یہ ختم بھی ہو جاتی ہے اور مر بھی جاتی ہے۔ میں نے ان لوگوں کے لیے جو مر چکے ہیں 2 زندوں سے زندگی چھین لینے کو اپنا انتقام سمجھ لیا اور خوش ہوگی کہ جو چاہتی تھی اللہ نے مجھ سے پورا کر دیا۔ وہ بول رہی تھی اور معید ساکت بیٹھا سن رہا تھا، اور میں تو شاید اپنے فیصلے کے درست ہونے کے گمان میں مگن شاید یوں ہی زندگی گزارے چلی جاتی، وہ جو مر چکے ہیں اور جن کے مرنے کا بدلہ میں تم سے اور ایمل سے لے رہی تھی، خود آ کر تمہارے حق میں تھے، میری غلطی کا احساس نہ دلاتے۔ کیا مطلب؟ معید بولے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں، زارا نے سر ہلایا تھا۔ وہ دونوں میرے خواب میں آئے تھے، دونوں کی دونوں، امی اور نادر، اور وہ خواب اتنا واضح اور صاف تھا کہ میں چاہ کر بھی اسے محض خواب سمجھ کر جھٹلا نہیں سکتی۔ انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ میں کون ہوتی ہوں جزا اور سزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھنے والی۔ میں کون ہوتی ہوں تمہاری خلوص کو، تمہاری سچائی کو جانتے ہوئے بھی تمہارے معافی مانگتے ہاتھوں اور اعتراف کرتی زبان کو جھٹک دینے والی۔ میں کون ہوتی ہوں ایمل سے ایک جیتے جاگتے باپ کا سایہ چھین لینے والی۔ اس کی آواز بھرانے لگی تھی۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لینا کتنا مشکل عمل ہے، یہ آج میں سمجھ سکتی ہوں۔ اس نے معید کی طرف دیکھا۔ جب تمہارے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی ہوں، اور اس نے دونوں ہاتھ معید کے سامنے جوڑ دیے، تم سے اپنی غلطی کی معافی مانگ رہی ہوں، یہ مشکل کام تم نے کیسے کیا ہوگا مجھے آج احساس ہو رہا ہے، لیکن جو میں نے غلط کیا ہو سکے تو اس پر مجھے معاف کر دو۔ میرے ہاتھ جڑے ہیں اور زبان اعتراف کر رہی ہے۔ میں جانتی ہوں تمہارا دل مجھ سے کہیں زیادہ بڑا ہے، کوئی یوں ہی تو اپنی زندگی کی ہر خوشی سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تمہارا جیسا بڑا دل چاہیے ہوتا ہے۔ معاف کر دو مجھے، نہ کر سکو گے تو بھی مجھے گلہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم معاف نہ کرنے کا حق رکھتے ہو۔ وہ بانسوں کے ساتھ رو رہی تھی اور معید بے یقینی سے ایک ٹک اسے طرف دیکھ رہا تھا۔ اللہ اتنا اور ایسے بھی مہربان ہو سکتا ہے، وہ بھی اچانک بغیر کسی توقع اور امید کے۔ وہ سوچ رہا تھا، وہ تو جلا وطن ہونے کا اعلان کرنے یہاں آیا تھا، اللہ نے اس کے سامنے گھر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ رہی سہی خوشی جو بس کے سفر کے دوران زارا اور ایمل کو دیکھ لینے پر اسے ملتی تھی سے بھی دستبردار ہونے یہاں آیا تھا۔ اللہ نے خوشیوں کا پورا باغ اس کی نظروں کے سامنے کھلا دیا تھا۔ اللہ نے شاید اس کا کفارہ قبول کر لیا تھا، اس کی توبہ قبول کر لی گئی تھی، اس کو جلا وطنی اور دربدری سے بچا لیا گیا تھا۔ وہ اچانک مل جانے والی خوشی کے آنسو تھے جو اس کی بصارت کو دھندلا رہے تھے۔ اس نے انگلیوں کی پوروں سے ان آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور زارا کے جڑے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیے تھے۔ مجھے گنہگار مت کرو زارا، تم نے میری معافی کی درخواست قبول کر لی، آج میں دل کے ہر بوجھ سے آزاد ہوا۔ بس تو پھر کہیں بھی جانے کی بات مت کرو، یہیں رہو ہمارے پاس، میں اور ایمل تمہارے بغیر اکیلے ہیں، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ وہ کہہ رہی تھی، ہم تینوں ایک دوسرے کے بغیر اکیلے ہیں، ہم تینوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم تینوں اکٹھے ہیں تو شاید ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ معید نے خوشی سے لرزتی آواز میں کہا تھا اور شکر ادا کرنے کے انداز میں سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ پارک میں آگے رنگ برنگ پھولوں کے قطعات کے درمیان ایمل اپنے بال سے کھیلتی پھر رہی تھی، اور ذرا فاصلے پر سنگی بینچ پر بیٹھے اس کے ماں باپ کو اس نقطے کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ الگ الگ زندگی گزارتے گزارتے اچانک مل جانے کے بعد ان دونوں کے درمیان وہ وقتی فاصلہ کیوں آیا تھا؟